السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے یہ چاہتوں کے دھنک رنگ۔ ناول کی رائٹر ہیں رفعت ناہید سجاد۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ لنچ کے بعد بھی اس کی ساری شام باورچی خانے کی نظر ہو گئی۔ بچا کچا فریز کرنے اور سالنوں کو ڈونگوں میں انڈیل کر اس نے فریج بھی بھر دیا تھا۔ لوگوں کی پلیٹوں کا بچا ہوا پائلٹ کتے کے لیے اور باسی سلاد مرغیوں کے لیے۔ اس کے باوجود ڈائننگ لاؤنج کسی ہارے ہوئے لشکر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ان سب کو سمیٹ کر آئل کلاتھ بھی بڑی پیٹی میں بھرنے ہیں، کٹلری گنوا کر بلکہ خود گن کر کیس میں کھڑی کرنی ہے۔ اس نے 2 منٹ کے لیے کمر سیدھی کر کے جالیوں سے باہر جھانکا۔ لان کے سبزے سے پرے ہلکی شام اتر رہی تھی اور رات کے تمام ہونے سے پہلے اسے سب کچھ نپٹا کر ابھی خشوع و خضوع سے نماز بھی پڑھنی تھی۔ یوں تو ہر نماز کا اپنا مزہ تھا، لیکن آج کی نماز میں سے خدا تعالیٰ کا شکر بجا لانا تھا کہ وہ اس دعوت کے بعد ایک بڑے امتحان سے گزری تھی اور اب اس تھکا کے چور کر دینے والے کام کے عوض میں ہی اپنی بیوہ ماں کو اس کے ڈرپوک بھائی کے گھر ایک معقول رقم کا چیک تو بھیج سکے گی۔ بیچاری اماں اور کہاں تک باپی کے تانے جھیل کر زندگی گزاریں گی۔ اور شاید اس نے نیٹ آئل کلاتھ پر گیلا کپڑا رگڑتے ہوئے سوچا، گوشی آپا اپنی سسرال میں اسی بہانے سرخرو ہو جائیں اور اماں کی وہ چوری کی عادت جو شوربے کے بہانے ہمارے لیے ہانڈی میں سے بوٹیاں تلاش کرتی تھی اب بالکل سدھر جائے گی۔ مانی کے بقول اس نے مرغے کی بکیا، چچوڑی ہوئی ٹانگیں اور لیمبو کے چھلکے کی کترنیں گیلے کپڑے سے سمیٹ کر پلاسٹک کی ٹوکری میں انڈیلیں اور اسی تندی سے آئل کلاتھ کی رگڑائی پر تل گئی۔ شک تو اس کو پہلے بھی گزرا تھا، لیکن جب دوسری دفعہ اسپرے کلینر اٹھانے جالی کے پاس آئی تو اسے یقین ہو گیا کوئی جالی سے لگا اندر کے نظارے کو بڑی محویت سے تک رہا ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ ایک منٹ کے لیے زارا کی جبیں شکن آلود ہوئی۔ اندر کون سے دریا بہہ رہے ہیں، یا کوسے قزح نکلی ہوئی ہے، یا بلند و بالا پہاڑ، کوئی گھر کا فرد ہو شاید۔ وہ کون سا سب کو پہچانتی ہے؟ ابھی اتنے دن تو کام کو سمجھنے کی نوعیت سے دوچار تھی، یہی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اس گھر کی سیکرٹری ہے، امور باورچی خانہ کی انچارج ہے یا کوئی ماڈرن قسم کی مائی ہے۔ اس نے بظاہر توجہ نہ دینے کے باوجود چوری سے دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ کین کی ٹرے میں مختلف نیپکن کا انبار لگاتے ہوئے اس نے گویا خود کو بہت ہی منہمک ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ آخر وہ اس کے افعال پر اتنی کڑی نظر کیوں رکھے ہوئے ہے؟ گویا کسی نے اسے میری نگرانی پر مامور کر دیا ہو یا… لیکن اب سارا کام ختم ہو چکا تھا اور اسے اب باہر نکلنا ہی تھا۔ گندے نیپکن کا ڈھیر لانڈری میں پہنچانے کے لیے اسی دروازے سے ہی باہر نکلنا پڑتا جہاں وہ شخص دیر سے گرل سے ماتھا ٹکائے کھڑا اس کا مزاج خراب کر رہا تھا۔ زارا اپنے گمان میں نہ بزدل تھی نہ غیر فطری، شرم و حیا اسے پسند تھی، صرف ابھی سے اپنا اور مکینوں کا مقام اور درمیان کا فرق متعین کرنا تھا۔ دروازہ کھلنے پر وہ شخص گڑبڑاہٹ کے بجائے ہنسی کا باعث بنا، کیونکہ غور سے دیکھنے پر وہ کچھ نیم خپتی اور نیم مسخرہ سا شخص تھا۔ ایک اچٹتی سی نظر ڈالنے پر زارا کو احساس ہوا کہ اس کے کپڑے بھی کچھ بے جوڑ سے تھے، نیلی شلوار بادامی قمیض یا شاید بادامی شلوار نیلی قمیض۔ ایک سرسری نگاہ ڈال کر وہ لاؤنج سے باہر نکل آئی۔ وہ اس گھر کا رہنے والا نہیں تھا، اب اسے یقین ہو گیا، وہ کوئی اور تھا۔ معاف کرنا کہ اس نے اپنے پیچھے ایک ادھورا فقرہ سنا۔ معافی کا یہ بے ڈب انداز اس گھر کے پوش اور پڑھے لکھے لوگوں کے شایان شان نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تعمیر کے لیے ایک لمحے کو رکنا پڑا۔ بہت خستہ حال شخص تھا، بڑی ہوئی شیو، تیل سے چپڑے ہوئے بال اور بے ہنگم سلے ہوئے کپڑوں کے نیچے فل بوٹ۔ گہرے مشاہدے کے دعویٰ کرنے والی زارا ایک چھچلتی نظر میں کئی نظریے قائم کر چکی تھی۔ وہ 2 قدم بڑھا کر اس کے نزدیک آ گیا۔ لائیے یہ میں لے جاؤں؟ جی نہیں شکریہ، یہ میرا کام ہے۔ آپ کو کچھ کہنا ہے تو فرمائیے۔ اس نے نہایت سنجیدہ قسم کی خوش خلقی سے کام لیا، مگر اس نے کچھ کہنے سے پہلے کرتے کی جیب سے رومال نکالا اور بوٹوں کی گھر جھاڑنے لگا۔ مجھے اعزاز کہتے ہیں۔ اعجاز؟ جی نہیں اعزاز۔ وہ دانتوں کے پیچھے زبان چھپا کر بولنے کا عادی لگتا تھا۔ اعزاز؟ اب کہ اس نے سکون سے کہا۔ مس قریشی ہوں گی گھر پر؟ جی نہیں۔ تو کہاں ہیں؟ معلوم نہیں۔ اوہ جانے، وہ مایوس ہوا کہ خوش۔ اس قدر بے رنگے چہرے سے کیا اخذ کرتی؟ کب تک آئیں گی؟ خدا معلوم جی۔ زارا اکتا گئی۔ اور آپ کون ہیں؟ بلا شبہ سوال میں انکوائری کم اور دلچسپی زیادہ تھی۔ آپ کچھ اور پوچھئے۔ بیزاری کی ایک لہر اس نے اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا۔ کچھ اور بھی آپ کو کب پتہ ہے؟ اس نے اپنا غصہ دباتے ہوئے سکون سے کہا۔ میں کسی کو بیچتی ہوں۔ نیپکنز کی ٹرے اس نے لانڈری میں انڈیل دی۔ صبح جو عورت کپڑے دھونے آئے گی اسے بھی اٹھا کر لے جائے گی۔ ٹرے پینٹری میں رکھ کر تھکن سے شکستہ وجود کے ساتھ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی جیسے انہیں گن رہی ہو، اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ پہلا کام اس نے کاغذ قلم سنبھالنے کا کیا۔ اس کی دراز میں کچھ سادہ کاغذ اور لفافے رکھے تھے۔ بال پوائنٹ اٹھا کر اس نے اپنے عزیزوں کو گننا شروع کر دیا۔
پہلا خط اماں کے نام اور دوسرا ظفر کے۔ یہاں آ کر وہ بمشکل خیریت ہی کا خط لکھ پائی تھی، حالانکہ اماں سے پکا وعدہ کر کے چلی تھی کہ ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی سے اپنے گرد حصار کھینچے گی اور دن بھر کی رودات انہیں لکھ کر سوئے گی۔ اماں اس کے یہاں آنے سے خوش نہیں تھی، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتی تھی جس چیز کے حق میں ممانی نہ ہوں، وہ اس کے خلاف ہو جاتی تھیں۔ اس نے اماں کی حکم عدولی دانستہ کی تھی، اب اس کے سوا چارہ ہی کیا رہ گیا تھا؟ یا تو وہ دن رات ممانی کی لایانی باتیں سن کر کسی موذی مرض کا شکار ہو کر ہسپتال داخل ہو جاتی، یا پھر اماں کے غصے کا شکار رہتی جو زمانے بھر کے گلے شکوے اس کو کچرے کی بالٹی سمجھ کر انڈیل رہی تھی۔ کھلا دیا، پلا دیا، پال پوس کے بڑا کیا، پڑھاؤ پڑھاؤ سب پڑھا دیا، ماموں کی آدھی تنخواہ تو تیری فیسوں کی نظر ہوئی۔ یہاں سے اماں کے منہ میں ممانی کی زبان آ جاتی، صاحبزادی کے مزاج شہزادیوں کے ہیں، تجھے کسی وزیر زادے کے گھر آباد ہونا ہے۔ وہ اماں کے طعنوں کا ذرا برا نہ مانتی، اگر اماں اس پر بھی غصہ نہ اتار سکتی تو ان کا برین ہیمریج ہو جاتا۔ یہ بات بھی پہلی دفعہ ظفر نے سمجھائی تھی اور اس کا ایمان تھا۔ وہ اماں سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی۔ اب وزیر زادوں کو کون پوچھتا ہے، یہ ہارون رشید کا زمانہ نہیں۔ ہاں، ماں کو پڑھائے گی، مرحوم اتنی ہی عمر لائے تھے، آج کو زندہ ہوتے تو یہاں سے اس کی بھی اور اماں کی بھی پٹری بدل جاتی تھی۔ وہ بال پوائنٹ کا دوسرا سرا دانتوں میں دبا کر سوچتی رہی، کیا لکھوں، سچ یا جھوٹ؟ یہ کہ یہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے، یہاں میں معلمہ ہوں۔ نہیں، اسکول کا تو نام ہوتا ہے۔ اب اماں ایسی بھی بچی نہیں، لکھ دیتی ہوں۔ اس نے 2-3 لائنیں گھسیٹیں۔ یہ ایک بوڑھی عورت کا گھر ہے جس میں اس کے 2 بچوں کی گورننس ہوں، لیکن جب کاغذ پر پینسل گھسیٹنی شروع ہوئی تو اس سے ایک لفظ بھی جھوٹ نہ لکھا گیا۔ مس قریشی نے ہی میرا انٹرویو کیا اور پریکٹیکل بھی۔ پریکٹیکل کی سادہ سی نوعیت اس سے تحریر نہ ہو سکی۔ وہ اس گھر کی مالک ہیں، اکیلی رہتی ہیں مہمانوں کے ساتھ، جانے کہاں سے مہمانوں کو پکڑ کر لاتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں، تحفے دیتی ہیں۔ انہوں نے شادی نہیں کی، تنہائی سے گھبرا کر لوگوں کو لے آتی ہیں۔ اماں، یہ امیروں کے نخرے عجیب ہوتے ہیں، بے مطلب بے ضرورت کسی سے ملنے بھی نہیں آتے۔ یہاں لوگ ویزا پاسپورٹ کے چکروں میں آتے ہیں۔ آپ ممانی کی باتوں کی کوئی فکر نہ کیجیے، اب برے دن سمجھے کہ بس گزر ہی گئے۔ ہم کسی کا دیا ادار خیرات تو نہیں کھاتے، آخر ہمارے ماموں کا گھر ہے۔ ویسے اماں کتنی عجیب بات ہے، یہاں ایک دن میں اتنا پکتا ہے کہ بس پھر اس نے بس کاٹ دیا اور لکھا کہ ہمارے ہاں سال بھر میں نہ پکتا ہوگا، اور یہاں اتنے مہمان آتے ہیں کہ ارے! وہ لکھنا چھوڑ کر بڑی تیزی سے باہر کی طرف لپکی، ریلنگ سے جھک کر دیکھا، وہ فقیر ابھی مہمان خانہ کے باہر ہی کھڑا تھا۔ وہ خفیف سی ہو گئیں، دوڑتے ہوئے اس نے سیڑھیاں پار کی نیچے آئی۔ آپ کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ وہ وہیں آرکیڈیا کے پودوں کے پاس جیسے خود بھی گڑ گیا تھا۔ پھر وہ حیران ہوئی، آپ نے جو کہا تھا میں کسی کو بیچتی ہوں؟ زارا نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، بڑا بھولا بالا سا چہرہ تھا، معصوم اور سادہ۔ زارا لوگوں سے فوراً ہی متاثر ہونے کی اسٹیج میں نہ ہونے کے باوجود اس سے شدید متاثر ہو گئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلی اور شفیق بھائی کے پاس ہی چھوڑ کر آئی۔ واپس آتے ہی خط کا بقیہ حصہ مکمل کیا، اور آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ مکر و فریب سے بھری اس دنیا میں کچھ ایسے ریا سے پاک چہرے ہوتے ہیں۔ رات گئے کہیں اماں کا خط مکمل ہوا، ایسے میں معمولی سی تکان کا بھی احساس نہیں رہا۔ ایسے لگا وہ کالج سے آئی ہے ابھی اور پہلے پیریڈ سے لے کر چھٹی تک کی باتوں کی تفصیل سنا رہی ہے۔ ظفر کو لکھنے والا خط التوا میں پڑ گیا، البتہ اسے اس کی ناراضگی کا خوف تو تھا، لیکن دل ہی دل میں اس نے عہد کیا کہ کل تو اس کی باری آئے گی۔ پروں کے تکیے پر عادت نہ ہونے کی وجہ سے بہت دیر تک نیند نہیں آئی، گردن دکھنے لگی۔ اس نے گھڑی دیکھی، ظفر آ چکا ہوگا، وہ ہمیشہ اندھیرے میں آتا ہے۔ جس تاریخ کو گیا تھا اس سے اگلی تاریخ کو واپسی۔ ممانی نے ظفر کو خوب ہی بھڑکایا ہوگا، وہ ہمیشہ خاموش رہ کر سنتا ہے، کبھی زارا کو نہ پتہ چل سکا وہ کس کی طرف ہے، اسے پتہ بھی نہ چلا کب نیند آئی، رات بھر کی پرسکون اور لطیف نیند صبح کسی خوفناک آواز سے اچانک جاگ گئی۔ ابھی فجر کی نماز میں دیر تھی، پہلے بلی کتوں کی لڑائی سمجھ کر درگزر کرتی رہی، پھر اسے شبہ گزرا کہ کوئی قتل ہو رہا ہے، گلا گھونٹ کر۔ ابھی نیند کا خمار باقی تھا، لہٰذا ادھوری آوازوں سے ایک پورا منظر سوئے ہوئے دماغ نے خود تراش لیا۔ کسی نے انگوٹھے اور انگشت سے کسی کا نرخیرہ دبا رکھا تھا اور اس کے سینے پر بیٹھا پوری طاقت کا استعمال کر رہا تھا۔ خوف سے پسینے وہ گھبرا کر اٹھی اور بے خیالی میں بلائنڈز ہٹا کر شیشے سے جھانکا، کوئی آسمان کی طرف گردن اٹھائے پورا منہ کھولے تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ غور کرتی اس نے گردن نیچے کی اور دور تک کھلی کر دی۔ لا حول ولا، یہ تو کل والے صاحب نکلے اور غالباً ان کے ٹانسل خراب ہیں، جو صبح میری کھڑکی کے نیچے آ کر غرارے فرما رہے ہیں۔ ایک اطمینان کے ساتھ اس نے پردے چھوڑے، شکر ہے کوئی قتل نہیں ہو رہا، اور شکر ہے نماز قضا ہونے سے بچ گئی۔ نماز پڑھ کے وہ کتنی ہی دیر یہ فیصلہ نہ کر پائی، اب جب کہ مس قریشی چلی گئی ہیں اور ان کی آمد تک گھر میں کسی دعوت کے امکانات نہیں،
اسے گھر کے کام کاج میں کس حد تک دخل اندازی کرنی ہوگی۔ پلنگ پر پڑے پڑے منصوبے بنانے کی تنخواہ تو کوئی نہیں دے گا۔ وہ اٹھ کے باہر آ گئی۔ صبح کی تازہ ہوا اور ملکزی سی خوشگوار روشنی میں اسے اماں بہت یاد آئیں، اور یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ نوکری کے ابتدائی دنوں میں ہی اسے اماں کی یاد قدم قدم پر کمزور بنا رہی تھی۔ اماں ایسے میں خود جمائیاں لے لے کر بحال ہوتیں اور صبح نہ اٹھ سکنے پر جی بھر کے برا بھلا کہتیں۔ وہ اماں کی پھٹکار سے اور گھر بھر میں لکڑی کی کھڑا دوں کی کھٹر پٹر سے اور چیز کو جگہ بجگہ پٹک پٹک کر رکھنے اور اٹھانے کسی چیز سے بیدار نہ ہوتی، لیکن جب وہ مٹی کے تیل کے کنستر میں کیپ ڈال کر چلانا شروع کرتی تو وہ بلبلا کر اٹھ کھڑی ہوتی۔ بڑا روح افزا تصور تھا۔ 3 کنال کے فرنٹ لان کے سامنے کین کی کرسی پر ٹکی، سستی اور کامچوری سے آنکھیں موندے وہ نوکروں کی بھاگ دوڑ دیکھ رہی تھی۔ پھینا ناک میں بولتا تھا اور چائے سرو کرتا تھا۔ وہ خود اپنا مقام متعین نہیں کر پائی تھی، لیکن وہ ہمیشہ اسے بی بی جی کہتا اور باقی مہمانوں کے ساتھ چھوٹی ٹرے میں گرم پیالی والی چائے اور چینی دان ضرور پیش کرتا۔ جب وہ چینی ڈال چکتی تو اصرار کرتا، آپ اور چینی ڈالیں نا، جیسے اس نے مس قریشی سے سنا تھا، آپ اور سالن ڈالیں نا۔ پھینا اسے اچھا لگتا تھا، اور ہری مرچ بھی۔ ہری مرچ کو سب چڑچڑا کہتے تھے، حالانکہ اس کا تکیہ کلام تھا، صاف بات جی۔ ہری مرچ کو یہاں کی مہمان خواتین پسند نہیں تھی، ان کا میک اپ پسند نہیں تھا، ان کا لباس، لیکن سب سے زیادہ ناپسند ان کا رویہ تھا۔ ہری مرچ اور پھینا مس قریشی کے فیورٹ ملازم تھے۔ رشو چندا بھی مس قریشی کی فیورٹ تھی۔ جانے اس کا نام کیا تھا، مس قریشی سے چندا کہتی تو سب کہتے تھے۔ رشو چندا نصیر بھائی کو دیکھ کر سنجیدہ ہو جاتی تھی، اور ان مختصر دنوں کے قیام میں اسے خوب اندازہ ہو گیا تھا کہ رشو چندا کے دل میں ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نے آخری بڑا گھونٹ نسبتاً تیزی سے حلق میں انڈیلا، کیونکہ وہ نیم مسخرہ اعزاز بے ڈھنگے بڑے ہوئے شیو کے ساتھ بڑی تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ پہلے اس نے فرار کے لیے دائیں بائیں طرف دیکھا، پھر اپنی بد اخلاقی پر لعنت بھیجتی ہوئی اس سے نمٹنے کا تہیہ کر بیٹھی۔ صبح بخیر۔ اس قدر ثقیل اور رسمی انداز گفتگو کے لیے وہ آغاز سے ہی تیار بیٹھی تھی، لہٰذا زارا نے قبول کرنے والے انداز میں سر ہلایا۔ آپ سویرے اٹھنے کی عادی ہیں؟ جی نہیں، میں سوتے ہوئے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اچھا، اس نے بچوں کی سی سادگی اور معصومیت سے پوچھا۔ کس کمبخت نے معاف کیجیے تنگ کیا ہے آپ کو؟ ہم اس کا دھوپ میں گھر بنا کر اینٹوں کی بارش کر دیں؟ وہ مسکرا بھی رہا تھا اور مذاق بھی کر رہا تھا۔ اس پر ہنسنے کا پروگرام کینسل کر کے وہ غور کرنے پر مجبور ہو گئی۔ مس قریشی کے الٹرا ماڈرن مہمانوں میں یہ غریب فطرت سادہ سا ہسمکھ انسان کسی بھی وزنی ڈگری کے بغیر انسان سے کتنا قریب ہے۔ وہ بالوں میں انگلیاں الجھاتی حیرت زدہ ہوتی رہی۔ کیا میں نے؟ جواب نہ پا کر اس نے ایک اور سوال کر دیا۔ ارے، وہ اس الہامی بیان پر ہکا بکا سی ہو گئی۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ آپ میڈم کو کب سے جانتے ہیں؟ میڈم؟ اس کا عذو سوال بن گیا۔ مس قریشی؟ او ہاں، مس قریشی، میڈم قریشی، جانتا ہوں، ہاں بچپن سے، لیکن کب آئیں گی؟ شاید 1 ماہ لگ جائے، کل ہی تو وہ گئی ہیں۔ 1 ماہ؟ اوہ، یہ بہت زیادہ ہے، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ یہاں اتنے مفت ہو رہے ہیں، اگر اس نے دانتوں تلے زبان دبا لی۔ سارا فساد اسی کا تو تھا، لیکن وہ مسکراہٹ نہ دبا سکا۔ میرا مطلب تھا لوگ تو کب سے یہاں رہتے ہیں۔ آپ کب سے ہیں؟ 3-4 روز سے۔ اور کب تک رہیں گی؟ زارا نے آنکھیں جھکا لیں۔ ظفر ابھی پروبیشن پر ہے اور کہیں بھی ٹک کر نوکری نہیں کر پاتا۔ جب مستقل ہونے کے آثار ہوتے ہیں معطل ہو جاتا ہے۔ اب کہ جولائی میں اگر اپنے سے زیادہ امی کی بے کسی کے تصور نے اسے پھیکا پھیکا سا کر دیا۔ میں نے آپ کو غمزدہ کر دیا؟ زارا کھل کر ہنس پڑی۔ آپ نے نہیں، باورچی خانے میں کام کرنے والا لڑکا خانسامہ کا پیغام لایا تھا۔ وہ جب بھی ماضی میں جھانکنے کی کوشش کرتی، اس کی ڈیوٹی کی پکار آ جاتی۔ یہ بھی ایک لحاظ سے اچھا ہی تھا، ماضی کے دکڑوں سے کیا ملتا، نہ کام نہ تنخواہ۔ وہ پسمردگی سے باورچی خانے میں آ گئی۔ کتنے لوگ ہوں گے ناشتے پر مغل میاں؟ لوگ تو… سلام علیکم۔ لوگ تو اتنے ہی ہیں بی بی۔ مغل میاں بوکھلاہٹ میں ایپرن سے ہتھیلیاں رگڑنے لگے۔ لیکن میڈم کے خاص مہمان آئے ہیں، میڈم ان کے لیے بڑا اہتمام کرتی ہیں۔ مغل میاں اہل زبان تھے، کھانے سے زیادہ زبان کا اہتمام کرتے، اور زبان ان کے لیے نازک مزاجی کا مظاہرہ کرتے، ورنہ دن رات جتے رہتے اور ذرا نہ تھکتے۔ اچھا، وہ اپنی صلاحیتوں کو کم تر محسوس کر کے یوں ہی گھبرا گئی۔ نئے مہمان خوش خوراک ہیں؟ وہ کیبنٹ کے دروازے کھولتے ہوئے بولی۔ جی نہیں۔ مغل میاں جھیم گئے۔ میرا مطلب ہے بیگم صاحبہ خاطر مدارت بہت کرتی ہیں۔ اچھا اچھا۔ اب کہ اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ تو ہو جائے گا، آپ پراٹھے بنا لیجئے، دعوت کی سبزی ساری بچ گئی ہے، پراٹھوں میں بھر لیجئے۔ زارا نے ڈبل روٹی کاٹ کر فرنچ ٹوسٹ کی تیاری شروع کر دی۔ مغل میاں مہمان کس وقت آئے تھے؟ کل ہی بی بی، میڈم کے جانے کے تھوڑی دیر بعد۔ اوہ، تو رات انہوں نے کیا کھایا؟ وہ بوکھلا گئی۔ وہ رات کا کھانا نہیں کھاتے جی، البتہ ناشتہ۔ اور اب کسی سے پوچھوائیے وہ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ جاگ بھی گئے کب کے۔ پھینا گاتا بجاتا داخل ہوا۔ اعزاز میاں نہ؟ اچھا، آپ ذرا کم بولا کیجئے، گستاخ کہیں کے۔ مغل میاں
پینے کی بے تکلفی پر نالاں ہوئے، لیکن زارا کے لیے یہ انکشاف بڑا ہی مزہ کا خیز تھا۔ کمال ہو گیا تو اس کی خادر مدارت، ارے وہ خواہ مخواہ پریشان ہوئی۔ وہ گھڑی دیکھ کر ناشتہ تیار کرنا شروع کرتی تھی۔ ظفر کو 7 بجے راولپنڈی والی ریل کار سے گجرانوالہ اترنا ہوتا تھا۔ اس کی فیکٹری 8 بجے کی تھی۔ وہ اپنے گھر میں 14 ساڑھے 14 منٹ میں ناشتہ تیار کرتی تھی، پھر ماموں آفس جاتے۔ ان کی تیاری کے بعد اماں اور مومانی کو ناشتہ دے کر خود تیار ہوتی۔ اس کو ہوم اکنامکس سے بہت دلچسپی تھی، اسی لیے مومانی کے بقول ماموں کی ساری تنخواہ اس کو BSc کروانے میں لگ گئی، اور ابھی MSc مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ اسے یہاں آنا پڑ گیا۔ مہمان خصوصی بویں عمومی مہمانوں کے ڈائننگ روم میں ناشتہ کر رہے تھے۔ عام دنوں کے علاوہ فولڈنگ میزیں ویٹنگ لاؤنج میں بچھا دی جاتی تھی، ورنہ کھانے کے لیے کمرے ہی میں لوگ اکٹھے ہوتے۔ یہ ناشتہ 1.25 گھنٹے میں تیار ہوا تھا اور لوگ 2 گھنٹے سے انصاف کر رہے تھے۔ زارا پینٹری سے ڈائننگ ہال میں کھلنے والی چھوٹی سی سلائڈ کے سامنے بیٹھی دیر سے سوچ رہی تھی۔ اسے کھانے پکانے کا بہت شوق تھا، لیکن کھانے کا نہیں۔ اس کے پاس مختلف ترکیبوں کی ایک موٹی فائل تھی۔ ماموں اور ظفر اس کے پکائے ہوئے کھانے شوق سے کھاتے، لیکن مومانی ناک چڑھاتی۔ ہاں اچھا تو پکا، بہت نمک کا نام و نشان نہیں، پھیکا پھپکا۔ اس کی ہنرمندانہ سبزیاں دیکھ کر کہتی، یہ گاجر دیکھی کچ کچ تو منہ میں آ رہی ہے۔ پھر وہ کھڑی سل بچھا کر بھٹے سے ثابت سرخ مرچ اور لہسن کی چٹنی کوٹتی اور سب کو جتا جتا کر کھاتی۔ ایسے کھانوں کا فائدہ آدھے لوگ تو اچار چٹنیوں سے کھائیں۔ ماضی کی ہر یاد کلیجہ پکڑ لیتی اور اپنی ذات سے اتنی بد اعتمادی ہوتی کہ ڈرتی تھی وہ یکم سے پہلے نکال نہ دی جائے۔ وہ ایک مرتبہ تنخواہ ہاتھ میں پکڑ کر دکھانا چاہتی تھی کہ پیسہ ایسے کمایا جاتا ہے۔ اسے ماموں اور ظفر پہ بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ انہیں اچھا بننے کا شوق نہیں تھا، اسی لیے وہ اس کے لیے تدبیر بھی نہیں لڑاتے تھے۔ وہ دفتروں میں جان لڑا کر محنت کرتے اور واپسی پر تھک کے چور ہو کر سو جاتے یا مومانی سے بدمزاجی کر لیتے۔ یہ زارا کی اپنی ترکیب تھی۔ وہ آخر کب تک خود کو اور اماں کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتی تھی؟ اگر آج ہی مومانی آنکھیں پھیر لیں، ان کی نیت بدل جائے، اگر خدا نخواستہ ماموں کو کچھ ہو جائے یا ظفر ہی تبدیل ہو جائے، تو پھر بھلا ہم کہاں جائیں گے؟ اپنی کمائیگی کے احساس نے اسے دہلا دیا۔ پہلے اس نے پڑھائی چھوڑی، ہر آئے گئے سے نوکری کا تذکرہ کیا۔ مس قریشی اس کی بہت سی عزیز سہیلی عذرا کی ساس کی دوست تھی۔ اس نے اماں کو مشکل سے منایا تھا۔ اماں صرف مومانی کی طرف دیکھتی تھیں اور ان کے گردن کے اشارے کی محتاج رہتیں، لیکن زارا اس وقت باغی ہو رہی تھی۔ مس قریشی نے اسے کہا تھا کہ میرے گھر مہمان جمع رہتے ہیں، کوئی کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی۔ باورچی خانے میں خانسامہ بھی ہے اور اوپر کے کام کے لیے لڑکا بھی، لیکن بدقسمتی سے کسی عورت کے سلیقہ مند ہاتھ نہیں۔ انہوں نے انٹرویو کم ٹیسٹ میں اسے ایک سلاد، ایک چاول، ایک گوشت، ایک سبزی اور ایک میٹھا پکانے کو کہا تھا۔ جانے عذرا نے کیا کیا تعریفیں کر دی تھیں۔ اس نے رشین سلاد بنایا، ایگ فرائیڈ رائس، قورمہ، مکسڈ پاکستانی سبزی اور شاہی ٹکڑے بنائے۔ مس قریشی دنگ رہ گئیں۔ وہ کچھ کہنے کو منہ کھولتی پھر بند کر لیتیں۔ وہ کچھ بھی تنخواہ دینے کے لیے تیار تھیں۔ انہیں گارنٹی زدہ شریف گھرانے کی لڑکی درکار تھی، جو ہنرمند بھی ہو، لیکن زارا کو دیکھ کر وہ بوکھلا سی گئی تھیں۔ انہوں نے 2000 کی پیشکش کی اور ساتھ ہی اس میں اضافہ کرتی گئیں۔ زارا 2000 سے زیادہ پر خوفزدہ ہو گئی۔ اسے بھی گارنٹی شدہ شریف گھر چاہیے تھا۔ 2 پالش سے بے نیاز بوٹ، سلوٹوں سے بھرے پانچے، زارا کی جھکی ہوئی نظروں کی زد میں آ کر رک گئے۔ اس نے نیچے سے نگاہ اٹھا کر سر تک دیکھا۔ وہ ملکجے حلیے والا آدمی اسے باورچی خانے میں یوں بیٹھا دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ آپ ناشتہ نہیں کرتی؟ لیکن جواب لیے بغیر وہ مغل میاں کے پاس چلا گیا۔ وہ مغل میاں سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن زارا کو سنائی نہیں دیا۔ دیکھو ذرا مس قریشی کا خاص مہمان۔ زارا بھی کچھ کم حیرت زدہ نہ تھی۔ واپسی پر وہ بنا اسے مخاطب کیے ہال میں چلا گیا۔ پینا حلوے کی خالی ڈش لایا اور بھروا کر لے گیا۔ عذرائے احتیاط زارا پینے کے ساتھ چلی گئی اور مس قریشی کو ان کے عدم موجودگی میں کسی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے سرے سے ہال کا جائزہ لے کر ابھی سوال داغنا ہی تھا کہ ایک فلک شفاف کہکا ابلا۔ خاص مہمان کا چہرہ حماقتوں سے لبریز تھا۔ اس نے غالباً پھر کسی کو اپنی بیوقوفی پر ہنسایا تھا۔ لڑکیوں کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ لڑکے زیادہ سے زیادہ لمحے کے ہیرو بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس ہڑبونگ میں 2-3 دفعہ اس نے اپنا فرض ادا کرنا چاہا، کوئی متوجہ نہ تھا۔ ایک ہی چہرہ سنجیدہ تھا، وہ وہیں چلی گئی۔ نصیر بھائی کچھ چاہیے؟ ہاں۔ وہ چونکے۔ نہیں، یہاں کھا کون رہا ہے؟ مداری کے کرتب ہو رہے ہیں۔ نصیر بھائی زارا کی طرح بیزار تھے، اس چیخ و پکار سے الگ تھلگ۔ نہایت سنجیدگی سے سلائس پر مارملیڈ لگا رہے تھے۔ وہ جا کر رضیہ کے ساتھ کمروں کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ مس قریشی نے کہا تھا، مجھے تمہارے اور مغل میاں کے سوا کسی کا بھروسہ نہیں۔ سب کی طرف تمہیں کو توجہ دینی ہے۔ اگر میرا اتنا بڑا آپریشن نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں یوں تنہا چھوڑ کر بیلجیم نہ جاتی۔ ان کے گلے کے گلینڈ کا معمولی سا آپریشن تھا، لیکن وہ کیا کہتی؟
کیا چیز معمولی ہے، کیا غیر معمولی، یہ فیصلہ کرنے کا حق تو صاحب اختیار ہی کو ہے۔ اپنے سامنے کھڑا کر کے وہ رضیہ سے جھاڑ پونچھ کرواتی رہی۔ ہر کمرہ نفاست سے سجا تھا، مہنگی سجاوٹوں کے بجائے پینسل اسکیچ اور ہینڈ پینٹنگز تھی۔ ہر مہینے انٹیریئر ڈیکوریٹر آتی تھی اور کمرے کے بارے میں ہدایت دے جاتی۔ رضیہ نے تو اسے کمروں کی سجاوٹ والی میم کہا تھا۔ انٹیریئر ڈیکوریٹر کا لفظ زارا نے خود اخذ کر لیا۔ صرف ایک کمرہ لاک تھا جو رضیہ نے ہی بتایا تھا کہ ان ضابطہ جو لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ ہری مرچ دوران صفائی مغل میاں کا بلاوا لے آیا۔ وہ کام چھوڑ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ میڈم کی خاص ہدایت تھی، وہ مجھ پر خفا ہوں گی۔ کیا ہوا؟ وہ بوکھلا گئی۔ آپ خالی پیٹ کام میں لگی ہیں، اعزاز صاحب بھی خفا ہوتے ہیں میری کوتاہی کے۔ ارے نہیں مغل میاں، صبح صبح اس نے مجھے چائے لا دی تھی۔ اسے منہ در منہ پینا کہنا اچھا نہیں لگا۔ وہی کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر اس نے ناشتہ حلق میں انڈیلا اور کمرے میں چلی گئی۔ دھلائی والی عورت آ گئی تھی۔ اس نے اپنے کپڑوں کی گھڑی اٹھا کر لانڈری میں ڈال دی۔ رات کے لکھے خط کو گم لگا کر چپکایا۔ عادتاً بالوں میں برش پھیرا۔ لاؤ اس کو پوسٹ کر دوں، اس بہانے تازہ ہوا اور درختوں کا دیدار ہو جائے گا۔ 11 بجے تک وہ سپر مارکیٹ میں اجلے شیشوں کے پیچھے دمکتی چیزوں کو جھانکتی اور تنخواہ ملنے پر خریدی جانے والی چیزوں کی لسٹ تیار کرتی رہی۔ ساری تھکان اتر گئی۔ وہ جب دوپہر میں واپس آئی تو پتہ چلا کہ لوگ بہت ناخوش ہیں، خاص طور پر رشو چندا۔ ارے یہ اسلام آباد ہے، لاہور نہیں تمہارا۔ یہاں پیدل پھرنے والے بڑے معیوب سمجھے جاتے ہیں۔ تم ڈرائیور لے جاتی، اگر خود نہیں چلا سکتی تو۔ نصیر اتنے پریشان ہیں، تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تمہیں کچھ اس گھر کے اسٹیٹس کا احساس بھی ہے۔ وہ اتنے زود و رنج نہیں تھی، لیکن رشو چندا کا مالکانہ اور مختار انداز اسے کبیدہ کر گیا۔ پہلی مرتبہ اسے احساس ہوا عزت نفس یوں مجروح ہوتی ہے۔ وہ تو ممانی کی باتوں کا برا مان جاتی تھی۔ لعنت ایسی نوکری پر۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ بھاڑ میں گئے مہمان اور مہمانوں کا کھانا۔ کتنی دیر وہ کھڑکی سے ماتھے ٹکائے شیشے سے باہر نظر آنے والی گرین بیلٹ ابل ابل کر آنے والے آنسوؤں میں بہاتی رہی۔ میرا یہاں سے چلے جانا ہی مناسب ہے، وہ فیصلے کے آخری مراحل طے کر رہی تھی۔ میں مغل میاں کو بتا کر جاؤں گی اور انہیں سے اپنا سوٹ کیس چیک کرواؤں گی۔ بعد میں چوری کا الزام پیچھے پیچھے نہ آئے۔ گھر سے باہر ان 5-6 دنوں ہی نے اسے اتنا سمجھدار بنا ڈالا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کوئی اس کے کمرے میں آیا، اس کے نزدیک جھکا اور اس سے قبل کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرتی کسی نے اس کی قمیض کو پکڑ لیا۔ اس کی چیخ نکلنے سے پہلے اس کے حلق میں گھٹ گئی۔ وہ لاچار اپاہج بچے کی طرح اپنی ماں کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر خود کو غیر محفوظ سمجھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی اور دلدلی کی کیفیت تھی۔ وہ اعزاز تھا یہاں جو 1 گھنٹے سے کوئی اشک شوئی کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس بے وقوف کو دیکھ کر ہی اس کے اشک اور روانی سے بہہ نکلے۔ کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، مجھے بتائیے، وہ نہایت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ زارا کو روتے روتے ہنسی آ گئی۔ میں نے آپ کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا، آپ رونے والی تھیں۔ اس کے تیزی سے بہتے آنسو اسی تیزی سے ختم ہو گئے جیسے جلتی ہوئی آگ پر نرم پھوار کا ایک چھینٹا سا پڑ گیا ہو۔ اسے خود پر افسوس ہونے لگا۔ جنہیں دنیا بیوقوف سمجھتی ہے ہم انہیں سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں۔ ارے یہ اتنا حساس شخص، میرا خیال ہے دنیا ہمیشہ پرخلوص لوگوں کو احمق سمجھتی ہے۔ اسے ماموں کے اس رٹے رٹائے فکرے پر ایمان آ گیا۔ مجھے بتائیے نا، وہ اس کی خلوص سے اصرار کر رہا تھا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، یوں ہی مجھے گھر یاد آ گیا تھا۔ اس نے خود کو نرمی سے آزاد کرایا اور دوسری طرف ہٹ گئی۔ گھر؟ حیرت سے اس کی پیشانی چڑھ گئی۔ ہاں گھر۔ اسے اس کی جرأت پر حیرانی ہوئی۔ کیا گھر نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے تو آپ گھر میں رہتی کیوں نہیں؟ اب تمہیں کیا سمجھاؤں، کوئی مجبوری تو ہوگی نا، مجھے سمجھائیے۔ وہ کرسی پر پاؤں اٹھا کر بیٹھ گیا۔ اب بھی اس کے کپڑے مسلے ہوئے تھے، پرانے فیشن کے اور پرانے زمانوں کے تھے جنہیں اس زمانے میں کوئی نہیں پہن سکتا۔ بال کنگھے کے ملن سے آزاد، لیکن آنکھوں میں ہمدردی اور خلوص کی نمایاں چمک۔ سمجھائیے نا۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ اٹکی پھر ہنس پڑی۔ دیکھو تم سیدھے سادے اور اچھے آدمی ہو، ساری دنیا تم پر ہنستی ہے، لیکن میں تم سے نروس ہو گئی ہوں۔ تم جو میرے سر پر فادر کنفیسر کی طرح۔ کس کی طرح؟ وہ ہکلائی۔ اس کا اپنا یہ ٹائپ نہیں تھا، اسے لوگوں پر ہنسنے کی عادت نہیں تھی۔ میرا مطلب تم جو سچ اگلوانے آئے ہو۔ آپ ادھر ادھر کی ہانک رہی ہیں، یوں کہیے سچ بولنے ہی نہیں چاہتی۔ وہ کرسی سے اٹھا، ربڑ کی کینچی چپل پیروں میں اڑا لیے۔ اعتبار کا کوئی وجود ہوتا تو میں کہتا یہ رہا میرا اعتبار، اب مجھ پر اعتماد کیجیے، لیکن نہیں، کم از کم اتنا تو ہے کہ میں نے روتے روتے آپ کو ہنسا دیا ہے۔ احسان جتا رہے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ نہیں، میں تو خود احسان مند ہوں۔ وہ کس کس جوتے کساتا باہر نکل گیا۔ زارا ہر روز تجربات کی بھٹی سے گزرتی، ہر روز کندن ہوتی۔ اب تک دنیا کو اس نے کتابوں سے دیکھا تھا، اب آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ دنیا بڑی عجیب شے ہے، یہ سبق اسے اس ہنگاموں کہانیوں سے بھرپور گھر سے مل رہا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں کوئی فلم نہ چل رہی ہوتی تو ویران ہو جاتا۔ وہ سوئچ آن کر کے گدا صوفے میں عرق ہو جاتی۔ ایک ٹی وی ان کے پاس بھی تھا، بے شک رنگین نہیں تھا، سستا سا،
رشین ٹی وی تھا اور ماموں نے ظفر کے لیے اس وقت خریدا تھا جب وہ پڑھتا تھا تاکہ یہاں وہاں ٹی وی دیکھنے نہ جائے، لیکن اسے شوق ہی نہیں تھا، وہاں بھی زارا ہی دیکھتی۔ اس نے محسوس کیا ساتھ والے سٹنگ روم میں ہنگامہ برپا ہے۔ نصیر بھائی آئے، ٹی وی آف کر کے اسے ساتھ اندر لے گئے۔ اعجاز صوفے پر ہلکی دلائی لپیٹ کر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ لوگ اس کا انٹرویو کر رہے تھے، وہ جواب دیتا باری باری اور لوگ کہہ کے مارنے لگتے۔ میں گاؤں میں پڑھا تھا، ہمارے گاؤں میں بڑی ترقی ہوئی ہے جی، وہاں جتنی پڑھائی ہوتی تھی میں نے سب کر لی، گاؤں میں بڑی عزت تھی جی، 4 آدمی سلام کرتے تھے، اس شہر میں تو انسان کی عزت نہیں جی۔ اس پر سخت فلسفیانہ موڈ طاری تھا۔ نصیر بھائی سے ایک کونے میں بٹھا کر خود رشو چندا کے ساتھ جا بیٹھے تھے۔ زارا کو اس کی شیخیوں پر کوفت ہو رہی تھی۔ اچھا ایک بات اور، کسی نے پوچھا، آپ شیو کیوں نہیں کرتے؟ نہیں بھائی نہیں، پرسنل ہونے کی اجازت نہیں، کل کو کہو گی آپ کپڑے پریس کیوں نہیں کرتے؟ دردانہ بولی۔ ہاں بھائی ان کی مرضی، روشن چہکی۔ ارے بھائی اس ظاہری ٹھاٹ پاٹ پر نہ جائیں، دنیا 4 روزہ ہے، آپ ان کا ذہن دیکھیں ذہن۔ آنٹی بھی کمال کا فن پارہ تلاش کر لیتی ہیں۔ وہ ان کے درمیان انکساری سے بیٹھا تھا اور احمق بن کر خوش ہو رہا تھا۔ پاگل، مجمع باز لوگ اس پر ہنستے ہیں اور یہ سمجھتا ہے میں انہیں ہنسا رہا ہوں۔ زارا کو بڑا ناگوار گزرا، اس نے پاس بیٹھی دردانہ سے معذرت چاہی اور جگہ بناتی باہر نکل گئی۔ یہ سارا ماحول زارا کے لیے بڑا اجنبی تھا۔ لان کی دھندلی دھندلی سی روشنی میں وہ اداس ہونے لگی، جانے مس قریشی کا آپریشن کب ہوگا، اماں کیا سوچتی ہوں گی، ظفر کیا کر رہا ہوگا، بڑی بوجھل سی اداسی اس کے دل میں اتر آئی۔ زندگی یوں کیسے گزرے گی، سوچتے سوچتے اس نے رات کر لی۔ اسے پیچھے سے کسی نے 2 مرتبہ پکارا، پہلی مرتبہ اس نے بات سنیے کو درگزر کیا کہ شاید کسی اور کے لیے ہو، دوسری دفعہ اسے یقین ہو گیا یہ اسی کا بلاوا تھا۔ جی فرمائیے۔ اوہ اچھا یہ تم ہو، اسے تھوڑا سا سکون ملا۔ تم تو وہاں جھوٹی سچی ہانک رہے تھے، یہاں کہاں پہنچ گئے؟ سچ بتانا، کیا تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ لوگ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس کا چہرہ رنگا گیا۔ اتنی ساری باتوں میں سے کس کا جواب دوں، لیکن یہ ضرور بتائیے آپ کو میرا مذاق اڑانا برا لگتا ہے؟ ظاہر ہے لوگ تمہارا مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کہ تم سچ چھپاتے ہو۔ میں نے کون سا سچ چھپایا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ زارا حیران ہو کر دیکھنے لگی، اس کے چہرے پر کیسا بھول پن ہوتا تھا۔ ابھی تم اپنی تعلیم کے بارے میں کیا ڈینگے ہانک رہے تھے؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور کوئی سچ نہیں چھپایا، سچ تو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جب ان کے سچ میں بولتا ہوں تو یہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور خوف کو ظاہر نہ کرنے کے لیے ہنسنے لگتے ہیں۔ زارا بھی مسکرانے پر مجبور ہو گئی۔ اچھا اب تم فلسفی بننے لگ گئے، آپ بھی سچ نہیں سن رہی، دیکھ لیجئے، اس نے شکایت کے لہجے میں کہا۔ چلو اچھا آج سچ سنا ہی ڈالو۔ وہ آلتی پالتی مار کر کہانی سننے والے انداز میں گھٹنوں پر کونیاں ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے کٹورے میں سجا ہوا تھا۔ سب سے پہلا سچ تو یہ ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، کم از کم میری نظر سے گزرنے والی لڑکیوں میں سب سے زیادہ۔ ارے زارا دل رکھنے والے انداز میں ہنس پڑی۔ تم تو خوشامد کر رہے ہو، خوشامد اور سچ میں فرق ہوتا ہے، آپ جانتی ہیں۔ وہ اس کے نزدیک والی سیڑھی چھوڑ کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں آپ کی خوشامد کیوں کروں گا؟ اور دوسرا سچ؟ وہ خوش دلی سے پوچھنے لگی۔ دوسرا سچ یہ کہ تعلیم کے بارے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اچھا، اسے تھوڑی سی مایوسی ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ خلوص اور رواداری سے پیش آتی تھی، لیکن وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہا تھا۔ میں نے ہونولولو سے پڑھا ہے، امریکہ کی ایک یونیورسٹی۔ کیا پڑھا ہے؟ اس نے بیزاری اور دل شکستگی سے پوچھا۔ اکنامکس۔ اچھا، اور اکنامکس میں کیا کیا تھا؟ ریسرچ۔ اور اب ایسا کرو اعجاز میاں کہ اس لان میں ایک گول چکر کاٹو، منہ بند کر کے اور ناک سے سانس لے کر، خوب لمبے اور گہرے۔ وہ ناراضگی سے سیڑھیوں سے اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ تمہارے دماغ کا یہ فطور تازہ ہوا میں صاف ہو جائے۔ آپ ناراض ہو گئیں؟ وہ وہیں اس کے پیروں سے لپٹ گیا۔ اس نے ناگواری سے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ ابھی تک ویسا ہی تھا، آئینے کی طرح صاف، سچا اور کھرا۔ تم میری سمجھ سے بالا تر ہو اعجاز میاں، چھوڑو مجھے آرام کرنے دو، پہلے مجھے یقین دلائیں آپ ناراض نہیں۔ اس کا دل چاہا تندیہی سے کہہ دے، میری ناراضگی سے کسی کا کیا بگڑتا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی سستی جذباتیت کی لپیٹ میں آنے سے گریز کر رہی تھی۔ اگلا روز 2 خبریں لایا، ایک اچھی اور ایک بری۔ بری خبر ظفر کا خط تھا جس میں اس نے اس سے لاکھوں گلے شکوے کیے تھے، اپنی ماں کی طرفداری کی تھی اور جگہ جگہ لکھا تھا تمہاری 2 روٹیاں ہم پر بھاری تو نہیں تھی، اور ماضی میں کی گئی اس کی ساری غلطیاں، ساری گستاخیاں ایک ایک کر کے گنوائی تھیں۔ یہ خط صاف ممانی کی ڈکٹیشن تھی۔ اسے رونا آ گیا، حالانکہ وہ خوب جانتا تھا سب کچھ اس کے سامنے ہی تو ہوتا تھا، لیکن اب وہ انجان بنا ہوا تھا۔ دوسری خبر اچھی تھی، پاکستان کے وقت کے مطابق منگل کے 2:45 والی فلائٹ سے مس قریشی واپس آ رہی تھیں۔ پہلی سے دوسری خبر تک اس نے اپنی زندگی کا شیڈول تبدیل کر لیا۔ کچھ دن سے ماموں ممانی اور ان کے بیٹے پر جو پیار آنا شروع ہوا تھا وہ پھر سے غصے میں تبدیل ہو گیا۔ مس قریشی سے بات کر کے وہ اماں کو یہیں بلوا لے گی۔ اماں نے مارے برہمی کے کوئی خط بھی نہیں لکھا تھا،
جانے ان کے ساتھ ان لوگوں کا سلوک کیسا ہوگا۔ مومانی کے تو جھوٹ میں بھی اتنی تاثیر ہے کہ ایک جملہ بول دیں تو لوگ ہاں ہاں کرنے لگتے ہیں، اور اماں کی تو عادت ہی جی جی کی ہے، کہیں وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ نہ مل گئی ہوں۔ حالانکہ صرف ان کی خاطر اس نے یہ بن ماس کاٹا تھا۔ آنٹی کی وقت سے پہلے آمد نے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ رشو چندہ اور نصیر بھائی منتظر تھے، اعزاز منتظر تھا، زارا منتظر تھی، ملازمین منتظر تھے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا گھر واپسی پر اتنی شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ اور ایک وہ تھی۔ نصیر بھائی نے اسے پیغام بھیج کر کمرے سے بلایا۔ رشو چندہ بھی ان کے کمرے میں تھی اور اسے زارا کی آمد سے بڑی تکلیف سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نوکروں اور مالکوں کی آپس کی بے تکلفی کے حق میں نہیں تھی، لیکن نصیر بھائی ان نعروں سے آزاد تھے۔ وہ بہت سے لوگوں کو سنجیدگی سے لیتے تھے۔ وہ اعزاز سے باتیں کرتے ہوئے اتنے سنجیدہ ہو جاتے جیسے اس سے زیادہ ذہین اور کوئی نہ ہو، اور رشو چندہ کو بھی سنجیدگی سے لیتے اور زارا کو بھی۔ زارا اپنے خول میں بند رہنا چاہتی تھی۔ اسے اپنی تعلیم کا ڈنڈورا پیٹنے سے زیادہ نوکروں کی صف میں رہنے کا شوق تھا، کیونکہ وہاں تحفظ تھا۔ نصیر بھائی کہہ رہے تھے، تکلیف کے لیے معاف کرنا زارا بی بی۔ ہری مرچ بتا رہا تھا کہ آپ نے اس سے کہا ہے؟ جی، منگل کو 2:45 بجے مس قریشی آ رہی ہیں۔ مغل میاں کے نام ان کا تار آیا اور انہوں نے مجھے بتایا۔ ان کو کیوں؟ رشو چندہ نے ناخن فائل کرتے سنہری پیشانی پر بل ڈالے۔ اس لیے کہ یہ الغزل کی نگران ہے، سرپرست۔ نصیر بھائی نے ہمیشہ کی طرح شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہم بھی ان کی سرپرستی میں ہیں؟ نصیر بھائی نے اس سے چھپا کر تنبیہ کرنے والے انداز میں اسے گھورا۔ آپ کو تو ہر وقت ایک سرپرست کی ضرورت ہے، غصے میں کھولتے ہوئے اس کے منہ سے نکل ہی گیا۔ نصیر بھائی اسے کونی سے پکڑ کر لے گئے تھے۔ صرف آپ سے ہی نہیں، سب سے کہتا ہوں، برداشت کی عادت ڈالو۔ وہ نصیر بھائی کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ اس کی امی کا خوف بالکل ٹھیک تھا، آگے جا کر یہ عادت رسوا کرے گی، لیکن کیا کیا جائے کہ اسے اپنی اس عادت سے عشق تھا، اپنی جگہ جم جانے والی، اٹل اور خوددار، بدترین حالات سے بھی سمجھوتا نہ کرنے والی۔ مس قریشی کے استقبال کے لیے نصیر بھائی زارا کو زبردستی ایئرپورٹ پر لے گئے۔ وہ لاکھ عذر تراشتی رہی، لیکن وہ بھی ضد پر اتر آئے۔ اس نے بدتمیزی کر کے بھی دیکھ لی کہ شاید اس طرح نصیر بھائی تنگ ہو جائیں، ناراض ہو جائیں۔ نہیں جاتی تو نہ جاؤ کہہ دیں، لیکن وہ بالکل سنجیدہ تھے اور ہر عذر کے جواب میں گڑا گڑا یا فکرہ اگل رہے تھے۔ کھانا تو مغل میاں بنائیں گے، آپ ہدایت بھی دے سکتی ہیں۔ گھر صاف ہے، اس سے زیادہ صاف مسجد ہو سکتی ہے۔ سر شام تو مریضوں کو نیند آتی ہے اور کاروں میں بہت جگہ ہے، نہ ہوئی تو ہم ٹیکسی لے لیں گے۔ گرے گرل سے کاروں کی بارات نکلی تو نصیر بھائی والی کار کی پچھلی نشست پر بیٹھی زارا رشو چندہ کی عتاب زدہ نگاہوں کی زد میں تھی۔ آج رشو چندہ نے حسن کو دوچند کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ بلا شبہ اگر زارا کو بھی جواباً اتنی ہی نفرت نہ ہو گئی ہوتی تو وہ اس وقت نہایت حسین لگ رہی تھی۔ زارا شیشہ نیچے نہیں کر سکتی تھی، خواتین کا ہیئر اسٹائل بگڑ جاتا۔ وہ پیچھے رہ جانے والے نظاروں میں مہو تھی۔ نصیر بھائی جیسے اسے بٹھا کر بھول گئے تھے۔ وہ سارا راستہ رشو چندہ سے جانے کیا مذاکرات کرتے آئے تھے۔ زارا کا سارا دھیان راستے کی خوبصورتی پر تھا، آنکھوں کو تراوت دیتا دو رویہ سبزہ اور جو کر رہنے کو تیار بادل۔ سارا مزہ کرکرا ہو گیا جب زارا کو پتہ چلا کہ انتظار گاڑیوں ہی میں بیٹھ کر کرنا ہے، اور یہ کہ فلائٹ پون گھنٹہ لیٹ آ رہی ہے۔ پاپ کارن کھائے جائیں، کھانے ہی ہیں تو کیوں نہ چھولے ہی کھائے جائیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زارا کے منہ سے نکل گیا۔ ایک نعرہ لڑکوں کے منہ سے نکلا۔ لڑکیاں اسے دیکھنے لگیں، بیچاری وہ رحم کھانے لگی، تصحیق آمیز رحم، بیچاری لوور مڈل کلاس۔ لیکن وحید نے ریورس کی اور جانے کہاں باہر چکلالہ سے چناچور کی گرم گرم کون والی پوڑیاں لے آیا۔ لوگ کلچر کے نام پر چنے کھانے لگے۔ فلائٹ اناؤنس ہوئی اور کلیئرنس کے طویل الجھنوں سے گزر کر تھکی ہاری مس قریشی کی جھلک سی دکھائی دی۔ نصیر بھائی سیکورٹی کلیئرڈ تھے، لہٰذا وہ انہیں اندر سے لے کر آئے تھے۔ وہ اسی طرح تھی، بشاش، باوقار اور اجلی اجلی، نہ زیادہ موٹی نہ بالکل پتلی۔ لوگوں نے ان کے گرد گھیرا سا ڈال دیا۔ وہ سب کو دعا پیار سے نوازتی نصیر بھائی کی گاڑی کی طرف لپک جپک چلیں۔ نصیر بھائی دایاں ہاتھ پھیلائے ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ زارا کچھ دیر کو بالکل ہی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی۔ وہ اپنے آپ سے شرمندہ ہونے لگی، بالکل ایک باہر کی آؤٹ سائڈر ہو کر اسے ان کے درمیان نہیں آنا چاہیے تھا۔ مس قریشی اگلے دروازہ کھلنے کی منتظر تھیں۔ پچھلی نشست پر زارا کی جگہ اب رشو چندہ نے سنبھال لی تھی۔ اعزاز آ گئے۔ مس قریشی براجمان ہوتے ہوئے بولی، جی ہاں، خیریت سے ہیں؟ جی ہاں۔ نصیر بھائی نے اپنی سائڈ کا دروازہ بند کیا تو مس قریشی کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ ایک کونے میں نہایت خیف سے نچلا ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ چند ناشنا لمحے مس قریشی کی پہچان سے گزرے۔ ارے یہ تو وہ اس کا نام بھول گئیں، زارا بی بی ہیں، آپ بیٹھتی کیوں نہیں؟ نصیر بھائی اس کی دوبارہ خوش آمد کے خیال سے برا مان گئے۔ ارے رے، وہ اپنے اندر سکڑ کر بولیں، تم یہاں آ جاؤ۔ زارا کو کوئی احساس کمتری نہیں تھا، پھر بھی وہ جھجک سی گئی۔ آؤ نا بھائی، تم جگہ ہی کتنی لوگی۔ اس کی نزاکت کو دیا یہ کمپلیمنٹ رشو چندہ کو بالکل پسند نہیں آیا۔ غالباً
آپ ان کو پہچانی نہیں آنٹی؟ حالانکہ آپ انہیں ہمارا سرپرست اور نگران آلہ بنا کر گئی تھیں۔ ہائے! آنٹی نے حیرت سے گردن گھمائی۔ پہچانتی تو میں اچھی طرح ہوں، صرف نام ذہن سے منہ ہو گیا تھا۔ اور یہ تمہارے انداز میں اس قدر ناگواری کیوں ہے؟ بد مزاجی خوبصورت لڑکیوں کو زیب نہیں دیتی، ماتھے پر دو بدنما بل چھوڑ جاتی ہے، ہیڈ مسٹریسوں جیسے۔ وہ رشو چندا کو ڈرا بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ غالباً وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ رشو چندا دنیا میں سب سے زیادہ اپنے حسن کے ضائع ہو جانے کے خوف میں مبتلا ہیں۔ اور زارا بیٹا، تم گھبرائی تو نہیں؟ بالکل نہیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، جس میں خوف کا نہیں تابیداری کا عنصر تھا۔ آپ اپنے آپریشن کا سنائیے۔ آپریشن؟ ہاں آپریشن۔ وہ پچھلی سیٹ کے لوگوں سے مخاطب ہوئی۔ پاکستانی لوگوں کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، اچھی بھلی ڈیٹ سب کچھ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب 1 ماہ کی چھٹی لے کر کسی ریاست کے دورے پر گئے ہیں، تفریحی ٹرپ۔ ان کے اعصاب کو آرام کی ضرورت تھی۔ بھلے مانسو تم دنیا کی اتنی بڑی فلاحی ریاست، کم از کم جن کا اپائنٹمنٹ ہے ان کو اطلاع دے دو۔ آپ نے شاپنگ تو خوب کی ہوگی۔ مریم نے چھیڑا۔ ارے لڑکی، کہاں کی شاپنگ، بس تیرا پرس لے آئی۔ زہرا خاموشی سے باہر دیکھتی سوچ رہی تھی، اگر یہ اسی قدر بولتی ہیں تو اس جیسی لڑکی کے ساتھ نبھا مشکل ہو جائے گا۔ وہ بہت اچھا سننے والی مشہور تھی، مگر کہاں تک؟ اچھا آپ کچھ نہیں لائیں، بس اپنا بیگ ہمیں دے دیجیے گا، دردانہ نے کہا۔ تینوں ہنسنے لگیں۔ نصیر بھائی نے شیشے سے جھانکا۔ ندیدیو گیٹ کے چوپٹ کھلے دروازے سب کے منتظر تھے۔ پائلٹ مس قریشی کو دیکھ کر بھونکتے بھونکتے پاگل ہو چلا تھا۔ ڈاؤن پائلٹ آنٹی لوگوں کے جلوں میں اندر چلیں۔ وہ سارے گھر میں پھر رہی تھی، ہر چھوٹے بڑے ملازم غیر ملازم سے ملتی۔ اور میں، زارا نے کوریڈور کے پاس رک کر سوچا، مجھے غالباً چائے کی تیاری کرنی چاہیے۔ مس قریشی مغل میاں سے ابھی مل کر نکلی تھی۔ اس نے فریزر میں سے شامی کباب اور چھوٹے سموسے کے پولیتھین پھاڑے اور جلدی جلدی کام کر رہی تھی۔ پینا کیک کے پیکٹوں سے لدا پندہ اندر آیا۔ میز لگوا کر مکمل تیاری سے اس نے رضیہ سے کہا کہ وہ سب کو چائے کے لیے بلا لائے۔ آنٹی اسی آن بان سے لوگوں کے گھیرے میں عوام میں آئیں اور درمیان کی کسی عام سی نشست پر لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ یہ سارا اہتمام زارا کا لگتا ہے، انہوں نے پسندیدگی کے انداز میں سراہا۔ زارا مسکرا دی، تکلفاً اور عادتاً۔ اس نے ایک اچڑتی سی نظر میز پر ڈالی، چائے کی چھلنیاں نہیں تھی۔ وہ تیزی سے پینٹری میں گئی، سائڈ بورڈ سے چھلنیاں نکالی۔ جب وہ کھانے کے کمرے میں واپس آئی تو ایک نامانوس سے سناٹے نے اس کے قدم روک دیے۔ سب کو گویا سام سونگ گیا تھا، ہر شخص ہکا بکا تھا اور گمسم، جیسے انہوں نے عقل و فہم میں نہ آنے والی کسی ایسی چیز کو دیکھ لیا ہو جس نے ان کے حواس چھین لیے ہوں۔ مس قریشی بے قراری سے اپنی کرسی سے اٹھیں اور آنے والے کو والہانہ گلے سے لگا لیا۔ میں وہاں پہنچی تو پتہ چلا تم یہاں کے لیے فلائی کر گئے ہو، اور میں یہاں آیا تو پتہ چلا آپ جا بھی چکی۔ آپریشن کے کینسل ہونے کی اطلاع میرے پاس۔ میں نے سوچا تم یہاں ہو تو وہاں میرا ایک دن بھی دل نہیں لگا، اس لیے آپ 11 دن وہاں رکی رہیں۔ شریر لڑکے، میں تیرے گھر 3 مہینے کے لیے گئی تھی۔ انہوں نے کرسی اس کے نزدیک کر لی۔ زارا کے پیروں سے زمین کھسک گئی، اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ یہ تو وہ نہیں تھا، حالانکہ بلا شبہ یہ وہی تھا، لیکن یکسر بدلے ہوئے حلیے کے ساتھ، سلیقے سے پہنا شلوار کرتا، استری شدہ واسکٹ، بال اس منحوس چکنائی سے بے نیاز دھلے دھلائے، اجلے اجلے۔ نہ چہرے پر حماقت تھی، نہ باتوں میں بے وقوفی۔ دھیمے مزاج سے، نہایت عاجزی و انکساری سے وہ مس قریشی سے مسکراتا ہوا منہ گفتگو تھا۔ اس نے کھانے کی میز کے گرد نظر نہیں ڈالی۔ اسے چکراتی ہوئی زارا بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کی یہی بے نیازی بتائی دے رہی تھی وہ ان دم بدم بدلتے موسموں کا بڑا مزہ لے رہا ہے۔ تم نے ان لوگوں کی کمپنی تو انجوائے کی ہوگی جی بھر کے۔ اس نے کچھ ٹھہر کر یہاں سے وہاں تک نگاہ گھمائی، ورنہ آپ کے بغیر میرا بھی یہاں ایک دن۔ اور نصیر جو تھا، مس قریشی نے ممتا لٹاتی نظروں سے دیکھا، کوئی چائے بنا دیتا۔ اس نے چاروں طرف کسی کو ڈھونڈا، اس سے قبل کہ اس کی کھوجتی نگاہیں زارا سے ٹکراتی وہ کھسک گئی۔ بہت دیر کے سکوت کے بعد ایک دم کمرے میں بنبناہٹ پیدا ہوئی۔ کئی ہاتھ چائے دانیوں کی طرف بڑھے، کچھ خوبصورت انگلیوں نے چینی دان تھامے، مومی ہاتھوں نے ٹکوزیاں اٹھائیں، لیکن اب شاید پانی سر سے گزر چکا تھا۔ انسان کی اصل سے مایوس زارا، بالوں میں انگلیاں ٹھونسے، دونوں ہاتھوں سے سر تھامے، لان میں دیے جانے والے پانی کے گھومتے فوارے کے ساتھ چکرا رہی تھی۔ پانی سے لان تر بتر ہو چکا تھا۔ غالباً میڈم کی آمد کے سلسلے میں مالی کی خوشی بھی دیدنی ہے، جو ٹیوب لگا کر نلکا بند کرنا ہی بھول بیٹھا ہے۔ آج ہی میں ظفر کو خط لکھوں گی، اس نے سوچا۔ اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے تھی، نہ کہ انسان الٹا اکڑ کر ہی رہ جائے۔ اس طرح تو مومانی جان کی باتوں کو اور تقویت ملے گی۔ لان میں اترنے والی ان سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے مغرب ہو چلی تھی۔ اس 1-1.5 گھنٹے میں اس نے یہاں بیٹھ کر ہر موضوع پر نہایت فرصت سے سوچا تھا۔ ظفر کی بزدلیوں پر، اماں کی کمزوری پر، مومانی جان کی دھاندلیوں پر،
ماموں کی محبتوں پر، ابا کی بے وقت موت پر، کسی بھی بھائی کی عدم موجودگی پر۔ مالی نے ٹیوب گول گول رول کرتے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ یہاں مہمان آتے اور جاتے رہے ہیں، لیکن یہ بی بی کچھ نرالی اور جدا جدا سی ہیں۔ سلام صاحب، مالی نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا۔ سلام صاحب۔ اس کے سر پر مالی نے کسی کو دوسرا سلام کیا۔ زارا نے سر اٹھا کر دیکھا، یہ اعزاز تھا۔ اس نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ مالی ربڑ گھسیٹتا دوسرے کونے تک چلا گیا۔ اگر مالی سر پر نہ ہوتا تو میں آپ کو بنانے کا وہی پرانا تیر بہدف نسخہ آزماتا، اس نے کہا۔ زارا اسی طرح بیٹھی خالی نگاہوں سے سامنے دیکھتی رہی۔ میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سوائے آپ کے، اس نے تیزی سے اٹھ کر جاتی زارا کے سامنے آ کر کہا۔ وہ کیوں؟ زارا نے تندیس سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس نے ان نگاہوں کو ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہ کی گرفت میں رکھا، پھر سکون سے ایک گہرا سانس چھوڑتے ہوئے کہا۔ حال بتا، یہ تفصیل طلب ہے اطمینان سے۔ جی نہیں، مجھے کسی اطمینان بھری کہانی کی ضرورت نہیں۔ میں وہ لمبا فقرہ بولنے کا رسک نہ لے سکی۔ بری بات، میں نے تو آتے ہی عرض کی کہ بہت سی باتیں تفصیل طلب ہیں۔ وہ اس کی خاموشی پر اترا گیا۔ چلیے آج کھانے کے بعد صحیح اسی لان میں آپ کے کمرے میں میرے کمرے میں جگہ آپ خود چنیں گی، اور میں، اس نے تلخی سے بات کاٹتے کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں لوگوں سے ملاقاتیں طے کرتی نہیں پھرتی۔ اور اس کے دوبارہ راستے میں حائل ہونے کے باوجود دوڑتی ہوئی سیدھی نکل گئی۔ کمرہ بند کر کے رونا مقدر والوں کو زیب دیتا ہے۔ اس کے سامنے ایک نوکری تھی اور ڈیوٹی، رات کے کھانے کا سوچنا، مس قریشی سے پوچھنا ہے یا شاید بے پوچھے پکانا ہے۔ جو کچھ بھی ہے، رزق کمانے کے لیے اس ذریعے کو اپنی ذات کے غم کے حوالے تو نہیں کیا جا سکتا، اور جو یوں دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو برا ماننے کا حق ہی کیا تھا؟ جنہیں برا ماننا تھا وہ خوب خوش ہیں، خوب لاڈ پیار ہو رہے ہیں۔ باورچی خانے میں پیاز گھی میں سرخ ہونے کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ پسے ہوئے لہسن اور ادرک کے چھینٹے اس کی مری ہوئی بھوک بیدار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مغل میاں گلابی چکن سنک میں دھو رہے تھے۔ اس نے تھرموس سے چائے انڈیلی اور کاؤنٹر پر کھڑی ہو کر پینے لگی۔ ڈنر کے بعد مس قریشی نے لیونگ روم میں کانفرنس بلائی تھی۔ اسرار سب کو بلاتے پھر رہے تھے، اور جب پرکولیٹر پر جھکی تھی اس کا بلاوا بھی دے گئے۔ وہ جانتی تھی یہ رسمن ہے، نہ جانا بدتمیزی لگتی اور جانا ندیدہ پن۔ وہ ادنا قسم کی نوکرانیوں کی طرح اچھے کام کے عوض کسی انعام کی مستحق تھی کہ نہیں، لیکن وہ اپنا مرتبہ اس حد تک لے جانے پر سخت خوفزدہ ہو گئی۔ ٹرالی سے جاتے اسے خیال آیا وہ کافی سرو کرنے کے بہانے لالچی لوگوں کے زمرے سے نکل سکتی ہے اور کافی ختم ہوتے ہی باہر آ جائے گی۔ چلو اس طرح تماشا ہی دیکھ لیں۔ مس قریشی کا پٹارا کھلا تھا، چیزیں ہاتھوں ہاتھ ادھر سے ادھر ہو رہی تھی، سب اپنی چیزوں کو باتیں بنا رہے تھے۔ اچھی بھلی چیزیں تھیں، جانے انہیں کیوں پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن آنٹی خفا نہیں تھی، اسی خندہ پیشانی سے تحائف کا بٹوارا کرتی رہیں۔ پھر انہوں نے ڈھکنا گرا دیا، ہر چند کہ وہ کسی تحفے کی لالچ میں نہیں آ بیٹھی تھی، عجیب پھیکی پھیکی سی اپنی پیالی ہاتھوں میں تھامے بیٹھی رہ گئی۔ نصیر بھائی نے جھک کر ان کے کان میں کچھ کہا۔ آس پاس بیٹھے لوگ زارا کو دیکھنے لگے۔ زارا کا منہ تپ گیا۔ نہیں، میں بھولی نہیں، آنٹی نے اسے غور سے دیکھ کر کہا، اس کے لیے جو میں لائی ہوں رات کو دوں گی۔ اعزاز اپنا اسپرے ہاتھ میں پکڑے عاکفہ کی کوئی بات سن رہا تھا۔ عاکفہ اپنا رنگ دکھانے اعزاز کے پاس آئی تھی، یہی موقع تھا۔ فینا خالی مگ سمیٹنے آیا تو اعزاز نے دیکھا وہ جا چکی تھی۔ اس نے چند قدم ہی میں اسے جا لیا۔ کوریڈور کے کونے سے ہی اعزاز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے جان لیا ہے کوئی اس کے پیچھے ہے، کیونکہ وہ انجان نظر آنے کے باوجود ڈگمگا رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں میں نے آپ کا تعاقب کرنے کی قسم کھائی ہے، یہ غلط خیال ہے، میں کسی قسم سے آگاہ نہیں، لیکن سیڑھیوں پر چڑھنے سے پہلے ہی موڑ پر وہ اس کے سامنے آ گیا۔ آپ ہر چیز سے آگاہ ہیں، صرف آمادہ نہیں ہیں۔ اس نے اپنا اسپرے پریس کیا اور اسے خوشبوؤں سے نہلا دیا۔ وہ گھبرا گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے خوشبو کی اس بارش سے بچنے کی کوشش کرتی رہی۔ آپ کی آگہی تو آپ کے حلیہ آپ کے چہرے سے نظر آ رہی ہے، اپنی صورت دیکھی ہے؟ جیسے اونچے ٹاور پر لگا کلاک آتے جاتے کو دور سے نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، اس نے وقفہ دیا، کم از کم اس تشبیہ پر مسکرانے کی کوشش کرو۔ آپ اس وقت خود بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہیں اور عنقریب لوگوں کو بھی کر دیں گے۔ مجھے آپ کی شخصیت کے بدل جانے سے کوئی صدمہ نہیں ہوا، اس نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا، کیونکہ میرا آپ کی شخصیت سے براہ راست کیا واسطہ؟ میں اس گھر میں ملازمت۔ اچھا چپ کرو، اب یہ تم نے نیا حربہ اختیار کیا ہے، خود ترسی کا۔ ویٹنگ لاؤنج کا دروازہ کھلا، تیز روشنی کی لکیر باہر آئی اور آوازوں کا اچانک شور، لوگوں میں آمد و رفت پیدا ہو گئی تھی۔ اعزاز بہت خاموشی سے ادھر ادھر ہو لیا۔ آنٹی تیزی میں لباس سنبھالتی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اس کے پاس ایک لمحے کو ٹھٹکیں جس کے سارے تن سے خوشبو کی لپٹیں پھوٹ رہی تھیں۔ بڑا سا سانس لے کر انہوں نے خوشبو جذب کی۔ یہ تو سینٹ لورنٹ کی خوشبو ہے، وہ چور سی ہو گئی، اس کا مطلب یہ؟ اچھا، انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی، اگر فرصت ہو تو میرے پاس آؤ۔ وہ ہچکچائی، ابھی کراکری رکھوانی ہے۔ ارے یہ تم نے کون سے کام اپنے ذمے لے لیے، اب شرمندہ بھی نہ کرو۔ وہ اس کا ہاتھ گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے گئیں۔ زہرا کے خوف کے عین مطابق وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ مس قریشی سی لپک چپک میں
وارڈروب کھول کر ہینگر اتار کر غسل خانے میں گھس گئیں۔ بیٹھو، وہ جاتے جاتے اسے کہہ گئیں۔ بیٹھیے، اعجاز نے جھولتے ہوئے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ زارا نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔ اس کی مسکراہٹ میں فتح کا نشہ تھا، جیسے ساری دنیا اس نے تسخیر کر لی ہو۔ زارا نے سوچا، میں تمہارے اس مسکرانے کا مزہ ضرور کرکرا کروں گی، خواہ اس کے لیے مجھے 2000 سے ہاتھ ہی کیوں نہ دھونے پڑیں۔ آپ تشریف رکھیے، پھپھو کافی وقت لیں گی۔ اس نے ایک مرتبہ اس کی مسکراتی آنکھوں میں تند و تیز نظروں سے جھانکا اور ریک میں سے کوئی کتاب گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ یہ جویلری کے ڈیزائن تھے۔ وہ کسی دلچسپی کے بغیر انگوٹھیاں ٹاپس دیکھتی رہی۔ ہر چیز کا شوق ماحول کی پیداوار ہوتا ہے، اسی لیے غالباً اسے جویلری پسند نہیں۔ وہ انگوٹھیوں میں جوڑے پتھروں کے نام نظروں سے گزارتی رہی۔ مجھے بچپن سے ڈرامے کرنے کا شوق ہے، اس نے سنا۔ اعجاز اس سے مخاطب تھا۔ میں ہمیشہ گھر میں اسی طرح داخل ہوتا ہوں، کیونکہ نصیر بھائی اور پھپھو انجوائے کرتے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دینا میرا مقصد نہیں تھا۔ اتفاق سے کپڑے بھی لوڈ شیڈنگ میں تبدیل کیے، محض نصیر بھائی کو ہنسانے کے لیے۔ تو نصیر بھائی کو بھی پتہ تھا؟ وہ تلملا گئی۔ آپ کو نہیں پتہ، نصیر میرا بھائی ہے۔ وہ پھر چپکی ہو رہی۔ عجیب بات ہے کہ آپ کو مغل میاں نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ میں ان سے اس قسم کی باتیں نہیں کرتی۔ اس نے اٹھ کر کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی۔ پھر آپ ان سے کس قسم کی باتیں کرتی ہیں؟ اس کے لہجے سے شرارت عیاں تھی۔ وہ اٹھ گئی۔ میرا خیال ہے مس قریشی آ جائیں، میں پھر چکر لگا لوں گی۔ اچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ سب کچھ تو تمہیں بتا دیا ہے، اور صرف تمہیں ہی بتایا ہے۔ وہ سر جھکائے رہی۔ بیٹھ جاؤ، پھپھو ہنس مکھ بھی ہیں اور سخت مزاج بھی۔ ارے لڑکے کیوں امپریشن خراب کیے دے رہا ہے؟ واہ، وہ سادہ سوتی لباس میں اور بھی اچھی لگ رہی تھی، شگفتہ شگفتہ نکھری ہوئی۔ میں نے یہاں آ کر دیکھا تم نے اس گھر کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن ایک ایک چیز آئینے کی طرح چمک رہی ہے۔ نصیر نے بتایا تم بہت کچھ برداشت کرتی رہی ہو۔ اصل میں یہاں نخرے باز بھی بہت ہیں۔ تمہارا حوصلہ، تم انہیں برداشت کرتی رہی۔ میں بھی تب تک کروں گی جب تک کوئی مستقل ساتھ رہنے والی نہ آ جائے۔ وہ اعجاز کو دیکھ کر ممتا بھرے لاڈ سے مسکرائیں۔ اعجاز اور نصیر کی بیویاں آ جائیں تو میں فارغ ہوں، ان کا گھر چاہے نکالیں چاہے رکھیں۔ وہ تولیے سے بال رگڑتی بول رہی تھی۔ لائی تو میں تمہارے لیے کچھ یوں ہی سی چیز تھی، پھر میرا ارادہ بدل گیا۔ وہ مجھے حقیر سا لگا۔ کسی کی خدمت کے صلے میں کچھ دینا بظاہر تو یوں لگتا ہے جیسے احسان اتارا جا رہا ہو۔ یقین کرو احسان نہیں اتار رہی، صرف جتنی اپنائیت کا تم نے مظاہرہ کیا ہے اتنا ہی میں کر رہی ہوں۔ پھر انہوں نے اپنا سیف کھول کر کتاب والے ڈیزائنوں جیسی ٹاپس کی ایک جوڑی اسے تھما دی۔ پہن کر دکھاؤ۔ وہ شرما سی گئی، نہ شکریہ ادا کر سکی نہ انکار۔ لرزتے ہاتھوں سے ٹاپس پہنے۔ اعجاز کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ وہ ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ اچھی لگ رہی ہے نا اعجاز؟ ہاں، ٹاپس اچھے لگ رہے ہیں۔ اس نے معنی خیزی سے کچھ جتایا۔ جہاں دیدہ مس قریشی کچھ چونک گئی۔ دیر تک اعجاز کی طرف دیکھا، پھر زارا کو۔ ہاں، بات تو یہی ہے۔ وہ اس کے کانوں پر اٹک سی گئیں۔ سفید براق کان کی لو پر موٹا سا فیروزی نگ سجا ہوا تھا، اور زارا کے کانوں سے لے کر رخساروں تک ایک آگ سی دہک رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تو بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ پھر مس قریشی نے اسے مشکل سے نکالا۔ عذرا بتا رہی تھی تمہاری امی کی صحت ٹھیک نہیں رہتی ہے آج کل، کیسی ہیں؟ اچھی ہیں، اس نے منمنا کر کہا۔ اب میں جاؤں؟ نیند آ رہی ہے کیا؟ انہوں نے ہیئر ڈرائی کا پلگ لگایا۔ نہیں تو پھر بیٹھو، کیا کمرہ آرام دہ نہیں؟ میرے بستر پر بیٹھ جاؤ، کمبل لے لو۔ وہ اتنی شفقتوں کی متحمل نہیں تھی، شرمندہ سی ہو گئی۔ اعجاز نے دیکھا اس کی نگاہیں صرف اسی سے بچ بچ کر کمرے کے چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ میرا خیال ہے میں چلتا ہوں، صبح فرصت سے ملاقات ہوگی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مس قریشی نے اسے آئینے سے جھانکا۔ اب تو ٹھیک بیٹھو۔ وہ بال سکھاتی رہیں، پھر وہ بستر پر دراز ہو گئیں۔ 6-7 کشن کمر کے پیچھے لگا کر وہ سکون سے بیٹھ رہیں۔ میں اس زمانے کی پیداوار ہوں۔ وہ مخصوص دھماکہ کرنے کے سے انداز میں گویا ہوئیں، جب بیشتر پڑھی لکھی لڑکیاں شادی نہیں کرتی تھیں، یا یوں سمجھو کہ ان کی ہوتی نہیں تھی۔ بڑی طویل تنہائی میں نے نصیر اور اعجاز کے سہارے کاٹی ہے۔ یہ جو رش ہے جمگھٹا، یہ اسی کا ری ایکشن تو ہے۔ ہر وقت یہاں کوئی نہ کوئی رہتا ہے، لیکن کبھی کوئی دن ایسا بھی آ ہی جاتا ہے جب یہاں ایک شخص بھی نہیں ہوتا۔ اب نصیر اور اعجاز کی دلہنیں آ جائیں گی اور یوں ان سے میرا جلاپا شروع بھی ہو جائے گا۔ وہ ہنسنے لگی۔ میرا خیال ہے نصیر رشو چندہ سے شادی کرے گا، کیونکہ رشو یتیم ہے اور نصیر میں ہمدردی بہت ہے۔ میں اس شادی کی مخالفت تو نہیں کرتی۔ وہ سنجیدہ ہو چکی تھی۔ حالانکہ رشو چندہ کی نصیر سے بنے گی ہی نہیں، رشو سب سے پہلے میرا پتہ کاٹے گی، اسی لیے میں سوچتی ہوں۔ وہ گہری سوچ میں غرق ہو گئیں۔ دلہن ایسی لاؤں اعجاز کے لیے ہی جو انہوں نے امید افزا نگاہیں زارا پر گاڑے رکھیں، جو انہی ہو اپنوں جیسی سادہ اعجاز غالباً کسی ایسی لڑکی کو۔ وہ اسے پہلو بدلتا دیکھ کر چپ ہو گئی۔ تم نے سارا دن کام کیا ہے، تھک گئی ہو، آرام کرو، پھر کسی دن مفصل باتیں کریں گے۔ زارا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اٹھ گئی۔ وہ لمحوں کے لیے بھی پلٹ کر دیکھ لیتی تو پتھر کی ہو جاتی، پھر وہیں گڑی رہتی ساری عمر، اور ظفر اسے کھوج کھوج کر دیوانہ ہو جاتا۔ دنوں کا آغاز مس قریشی کے عدم موجودگی کی طرح ہوتا۔
10 بجے وہ 6 بجے کی اٹھی ہوتی اور پینے کی ایک پیالی چائے پر سینکڑوں باتیں سوچتی رہتی۔ آنٹی اٹھی ہوئی ہوتی لیکن وہ خود بھی 10 بجے سے پہلے باہر نہ نکلتی۔ ان کے پیغام باہر آتے۔ وہ اس دن جو بات ادھوری چھوڑ آئی تھی پھر تفصیل سے بیٹھ کر پوری نہ کر سکی۔ وہ سب لوگوں سے خوفزدہ تھی۔ اس نے پہلے ہی دن ظفر کو ایک لمبا خط لکھا تھا۔ خط کا رنگ کچھ خوش آمدانہ سا تھا، جیسے وہ کہتی ہو خدا کے واسطے میرا اعتبار کرو اور انتظار بھی، اور یہ کہ مجھے تنہا نہ چھوڑ دینا۔ وہ آنٹی کے اعتماد کا وزن تنہا اٹھائی پھرتی، صرف اس فرق سے کہ اب رشو چندا اسے پہلے سے بھی زہر لگنے لگی تھی۔ رشو حسب ہدایت نہایت قائلی سے باہر آتی۔ وہ صبح کو تازہ دم ہونے کے بجائے ہمیشہ تھکی تھکی اور پسماردہ سی لگتی، پیلی جلد، غبار آلود آنکھیں اور ملکجے بال۔ پھر ناشتہ کر کے کمرے میں گھس جاتی۔ جب دوبارہ کمرے سے باہر آتی تو ایک دم حشاش بشاش اور تر و تازہ ہو جاتی۔ اس کے سرخ سیمونائٹ میں کیا جادو تھا، زارا کبھی نہ سمجھ سکی۔ اس دن بھی جب رشو چندا ریفریش ہو کر باہر آئی تو خالد مس قریشی کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے ابھی اکیڈمی کی ٹریننگ مکمل کی تھی اور ان کا تقرر خرطوم میں ہوا تھا۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں ایک ہفتہ ٹھہرے۔ واپسی تک رشو چندا کی آنکھیں بدل گئیں۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ مستقل قیام کو داغ مفارقت دے گئیں۔ نصیر بھائی ان دنوں اسلام آباد سے باہر تھے۔ واپس آئے تو زارا کو یقین تھا وہ پاگل ہو جائیں گے، لوگوں کو پتھر ماریں گے، اپنے بال نوچ لیں گے، لیکن انہوں نے زارا کے سہمے ہوئے چہرے پر اطمینان بھری نظر ڈالی۔ چلو اس بیچاری کی ایک دیرینہ آرزو پوری ہوئی۔ مجھے ہائے بھلا مجھے کاہے کا غم، ارے نہیں بی بی۔ وہ یقین نہ کرتے ہوئے بھی سارا دن نصیر بھائی کی دلجوئی میں لگی رہی۔ یہی وہ دن تھے جب عذرا اپنی سسرالیوں کے ساتھ اسلام آباد آئی۔ اس کے دیور سیکنڈے نیویا جانا چاہ رہے تھے۔ کسی مہنگے ہوٹل میں قیام کے بجائے اس نے مناسب سمجھا آنٹی کے ہاں ہی ٹھہر جائے۔ خالد کی تو کوئی واقفیت تھی نہیں۔ اس بہانے عذرا نے سوچا چلو زارا سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ یوں تو اس گھر میں ہر شخص کا VIP استقبال ہوتا تھا، لیکن عذرا کے استقبال میں مس قریشی نے ایسا جوش و خروش دکھایا کہ زارا شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ وہ دونوں مسلسل باتیں کر رہی تھی، دنیا جہان کی بے سر و پا باتیں۔ کتنے عرصے سے وہ باہر سے کٹی ہوئی تھی۔ عذرا اس کو ایک ایک رپورٹ دے رہی تھی، ماموں کی باتیں، اماں کی باتیں، ظفر کی جلاہٹیں اور اندیشے سن سن کر مارے اپنائیت کے وہ آپے میں نہیں رہی۔ یہ کس قدر پرسکون احساس تھا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے ہونے سے خوش ہوتے ہیں اور آپ کے نہ ہونے سے جلاتے ہیں۔ اعزاز کے علم میں نہیں تھا لیونگ روم میں اجنبی مہمان آئے ہیں۔ وہ زارا کو بے ساختہ ہنستا بولتا سن کر اندر آ گیا۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ دروازے کے عین سامنے والے صوفے پر بیٹھا شخص سب سے پہلے نظر آیا، جو نگاہوں میں شوق اور جذبوں کا ایک جہان آباد کیے بولنے والے پر نگاہ مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ اپنے بارے میں اعزاز کو ایک کنٹرولڈ شخصیت کا گھمنڈ تھا جو معمولی چیزوں کو اپنے اوپر طاری نہیں کرتا۔ زارا بے تکلفی سے آلتی پالتی مارے ہنس ہنس کر لال ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا ہنسنے سے چمکیلا سا پانی آ گیا تھا اور گالوں پر سرخ دھبے پڑ گئے تھے۔ اچھا تو یہ ہے وہ شخص، اعزاز نے خود کو جل بن کر خاک ہوتے محسوس کیا، جس کی خاطر تم نے کبھی مجھے توجہ نہیں دی، کبھی رک کر میری بات نہیں سنی، اور آج یوں سکون و اطمینان سے بیٹھی ہو جیسے تمہارا سب کچھ یہی تو ہے۔ جتنے دن ان کا قیام رہا اعزاز ان کے دائیں بائیں گھومتا رہا، ٹٹولتی ہوئی، شک کرتی ہوئی، کھوج لگاتی ہوئی نگاہیں۔ اس نے خالد سے سارے کاغذات لے لیے اور دن رات ایک کر کے ایمبیسی کے چکر کاٹ کاٹ کر اور ہر واقف ناواقف کی منتیں کر کے اس نے 3 ہی دن میں خالد کا کام مکمل کرا لیا۔ زارا اعزاز کی بہت ہی ممنون رہی۔ اس کا خیال تھا اعزاز یہ سارے کام اس کی دوست کی مہمان نوازی میں کر رہا ہے۔ یہ تو اعزاز ہی جانتا تھا کہ اس کی کتنی بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح اسے وقت سے پہلے اس سرزمین سے دور کر دے۔ 3 دن کے قیام کے بعد جب مہمانوں نے رخت سفر باندھا تو زارا کی آنکھیں گیلی ہو گئی۔ اعزاز کا مزاج اس وقت ہری مرچ کو مات کر رہا تھا۔ زارا نے گھر والوں کو خط اور تحائف بھجوائے تھے، نام بنام، حتیٰ کہ انہیں بھی جنہوں نے یاد کا ایک فقرہ بھی اس کی نظر نہیں کیا تھا۔ ڈرائیور عادتاً گاڑی کے شیشے چمکا رہا تھا۔ زارا اور عذرا پچھلی نشستوں پر اور خالد اگلی سیٹ پر آیا تو ڈرائیور نے اپنی جگہ سنبھال لی۔ مس قریشی اعزاز کے کان میں کچھ کہہ رہی تھیں اور وہ پس و پیش کرتا لگ رہا تھا، پھر جیسے ہتھیار ڈال کر آیا اور ڈرائیور کو نکال کر اس کی سیٹ سنبھال لی۔ زارا کی دوست کی کر رہی تھی۔ اس نے بیٹھتے بیٹھتے سنا وہ کہہ رہی تھی، خالد کیسے تمہارے جذبات پہنچاؤں، کہاں سے لاؤں وہ پر اثر الفاظ، اگر مجھے زارا کا۔ وہ دروازہ کھول کر بیٹھ چکا تھا۔ اس عجیب و غریب انکشاف نے اسے فک کر دیا۔ اس نے ناگواری سے شیشہ درست کیا۔ زارا کا رنگ گہرا سرخ تھا، اس نے خیب سے منہ نیچے کیا ہوا تھا۔ گو اعزاز کو دیکھ کر عذرا ایک دم چپ ہو گئی، لیکن سرے بازار اظہار عشق اسے بڑا رسوا کن لگا۔
اس ادھورے فکرے نے تو اعزاز کے اندر آتش فشاں ابال دیے۔ سارا راستہ جب بھی کچھ کہنے کے لیے خالد نے منہ کھولا، اعزاز کا ہارن ایسے بھیانک انداز میں چلاتا کہ خالد کو چپ ہوتے ہی بنتی۔ وہ پچھلی سیٹ کی سواریوں سے مخاطب ہونا چاہتا تھا اور اعزاز یہی موقع نہیں دے رہا تھا۔ اعزاز کی جلاہٹ اور کسی پر نہیں تو زارا پر نمایاں تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر ہی چھوڑ کر اس نے ریورس کر لیا۔ وہ اس بدتمیزی پر احتجاج بھی نہ کر سکی۔ آپ آگے آ جائیے۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر زارا نے ذرا بھی چین چپڑ کی کوشش کی تو ایک قیامت اٹھا دے گا اور عورتوں کی طرح تانے دے دے کر اس کا کلیجہ چھلنی کر دے گا، لیکن اس قسم کی تمام تر خدشات کے برعکس وہ سکون سے آگے آ بیٹھی۔ گاڑی چلانے سے پہلے اس نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ اس کے گال پھولے ہوئے تھے اور چہرے پر انچاہے کام کی تھکن تھی۔ اعزاز مسکرا دیا۔ وہ کوئی اور ہوگا جس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھنا آپ کو پسند ہوگا۔ اس کے پاس کار نہیں ہے، لیکن ناروے میں تو کاریں ٹکے ٹکے۔ اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں جانتی تھی اس سے زیادہ آپ کے دماغ کی اڑان نہیں۔ اچھا، وہ جھٹکا۔ پھر کون ہے وہ؟ میرے ماموں کا بیٹا ظفر۔ اعزاز دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر رنگوں کی بہار نہیں تھی، لیکن کوئی بیزاری بھی نہیں تھی۔ وہ ایسی بیٹھی تھی جیسے محبوب رکھنا کوئی غیر معمولی بات نہ ہو۔ یہ ایسی ہی ہے۔ اس نے گہری سانس کھینچی۔ میں تو اب تک مذاق کر رہا تھا، لیکن یہ آپ نے زیادتی کی۔ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں کہا۔ نہ کہا ہو، اس سے تو آپ کو انکار نہیں کہ آپ بے خبر نہیں تھیں۔ زارا نظریں چرانے لگی۔ کھڑکی سے باہر نوجوانوں کا دستہ سائلنسر نکال کر سفر کر رہا تھا۔ اسے شور میں سنائی بھی نہیں دیا کہ اعزاز اس سے کیا اگلوانا چاہتا ہے، کیا سننا چاہتا ہے۔ میری امی ان کے گھر رہتی ہیں، ماموں کے، یعنی وہ ہچکچا کر چپ ہو رہی۔ تو آپ اپنا وجود تھالی میں رکھ کر پیش کریں گی، یہ ان کے احسانات کا بدلہ ہے۔ میں حالات سے باخبر نہیں، لیکن بے سہارا بہن کو گھر رکھنا ہر بھائی کا فرض ہے۔ وہ چپ رہی۔ اعزاز سامنے دیکھ کر گاڑی چلاتا رہا اور گاڑی میں مکمل سکوت تھا۔ 0 پوائنٹ تک سناٹا رہا، پھر اس نے ٹوک ہی دیا۔ کوئی تو گنجائش ہوگی، میرا مطلب۔ وہ جھک کر بولا۔ میں کوئی امید نہ رکھوں؟ نہیں، اس نے مری مری آواز میں کہا۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اگر تم کہہ دو کہ اس سے محبت تو تمہیں اختیار ہے، کہیں مجھ سے نفرت؟ وہ پھر جھجکا۔ کیونکہ میں دھوکہ باز ہوں آپ کی نظر میں؟ کوئی اور بات کریں پلیز۔ وہ بیان دینے سے خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ کوئی اور بات کس ناطے کی جائے؟ بہتر ہے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ گھر تک ہونٹ بھینجے رہا۔ اگلے دن حیران ہونے کی باری میڈم کی تھی۔ زارا جانے پر تلی بیٹھی تھی اور باوجود ان کے اصرار کے رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرا دل گھبرا گیا ہے، امی یاد آ رہی ہیں۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ مس قریشی پریشان تھی، لیکن اس طرح تمہارے والدین کیا سوچیں گے؟ یہ تو پرائمری اسکول کی عادت ہوئی نا۔ وہ بچوں کی طرح بسورتی رہی۔ دیکھو بیٹا، یہاں اگر کسی نے کچھ کہا ہے، مثلاً میں نے ہی، تو درگزر کرو۔ زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے، کہاں کہاں سے بھاگو گی، کس کس سے چھپو گی۔ جو لڑکیاں ماں باپ کا سہارا بن کر باہر آتی ہیں وہ تو بہت مضبوط اور بہادر ہوتی ہیں۔ بالفرض تم یہاں سے کہیں اور چلی جاؤ، وہاں کی کیا گارنٹی ہے؟ ارے دنیا میں ایک سے ایک فراڈ پڑا ہے، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ ٹرین 2 بجے لاہور کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ جب اعزاز دوپہر کو واپس نہیں آیا تو مجبوراً فینا ہی اسے اسٹیشن چھوڑ آیا۔ فینا اس کے جانے سے بہت غمزدہ تھا اور اسی غم میں راستے بھر اس کا سر کھاتا رہا۔ یہ گھر اور اس گھر کے لوگ چھوڑنا اسے بہت عجیب لگا۔ یہاں کی زمین ہی عجیب نرم نرم تھی، پاؤں روک لیتی ہوئی اور پاؤں دھنسا دینے والی۔ کاش اعزاز آ گیا ہوتا، وہ اسے ضرور یہاں سے فرار کا صحیح سبب بتاتی۔ اسے اپنے آپ سے بڑی شرم آ رہی تھی۔ احسان فراموش کہیں کی۔ رات کے ملکے جیسے اندھیرے میں لاہور کا اسٹیشن ویسا ہی تھا، پرانا اور اکتایا ہوا، جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اسٹیشن سے باہر آسٹریلیا چوک پر اتنی ہی گندگی تھی۔ کرائے کے ٹانگے میں بیٹھ کر وہ شاد باغ والے گھر اتری۔ مومانی صحن کے نلکے کے نیچے برتن دھو رہی تھی اور اماں کی چپک اسے باورچی خانے کی جالی سے نظر آئی۔ اماں نے دوڑ کر سینے سے لگا لیا۔ البتہ مومانی کا چہرہ تھوڑا سا بجھ گیا۔ جیتی رہو، انہوں نے سلام دعا کے جواب میں کہا۔ چھٹی لے کر آئی ہو؟ ان کا پہلا سوال ہی دور اندیشانہ تھا۔ ارے ہاں، واقعی کاش وہ چھٹی لے کر ہی آ گئی ہوتی۔ روانہ ہوتے وقت جو ذہن پر بوجھ تھا، اس نے سوچنے کی صلاحیتیں ہی جذب کر لی تھیں۔ آنٹی اچھی تھیں، مہینہ 1.5 کی چھٹی دے ہی دیتی۔ اس دوران اعزاز میاں واپس روانہ ہو جاتے۔ ارے بھائی، کیسے لوگ تھے؟ بچی کو رات گئے اکیلے بھیج دیا۔ ماموں اندر سے نکل کر آئے۔ تم مجھے لکھتی، میں لے آتا۔ وہی تنگ سا کچی مٹی کا صحن تھا جس میں پہلے 5 چارپائیاں پڑی تھیں اردنز کے، اور اب 4 کھورے پلنگ اپنے چھوڑ کے چلے جانے والے کا بین کر رہے تھے۔ صحن میں خوب چھڑکاؤ ہوا تھا، سوندھی سوندھی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ پیاسی دھرتی اپنے پیاروں کو ترسی ہوئی۔ کرونچی پر 2 ویسے ہی صاف ستھرے منجے ہوئے کھڑے رکھے تھے، جن کے گلے میں پرانے موتیے کے پھولوں کا ہار تھا۔ صحن کی روشنی بہت مدھم تھی۔ مومانی بچت کی خاطر ہمیشہ لو وولٹیج کا بلب جلاتی۔ پیلی زرد روشنی میں اس کا اترا چہرہ تھکا دینے والے سفر کی کہانی سنا رہا تھا، اور وہ کب تک سفر کرتی آخر؟ مومانی اس کی خاطر مدارت کر رہی تھی۔ زارا اندر ہی اندر ڈر رہی تھی، اگر انہیں پتہ چل گیا میں بالکل ہی آ گئی ہوں تو۔ لیکن مومانی سے دبئی پلٹ سمجھ رہی تھی۔
گھر میں آڑو کی سفید دال پکی تھی، لیکن اس کے لیے اہتمام کے ساتھ آم کی چٹنی پیسی گئی، پیاز کے مچھے بنائے، ہری مرچیں کتری، ماموں لپک کر دہی لے آئے۔ مومانی نے اپنی قیمتی مراتبات سے اچار کی پھانکیں نکالیں۔ یہ سب 2 روزہ ہے، وہ چپ چپ سی سوچتی رہی۔ ظفر رات گئے آیا، وہ بھی اتفاق سے جاگ ہی رہی تھی، ایک دم لیٹی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے تم کہاں اور تھکو گی، میں ہی 2 روٹی ڈال دیتی ہوں، وہ کروٹ بدلے بنا بولی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے کئی رنگ آئے۔ میں پکا لیتی ہوں مومانی۔ وہ کپڑے بدلنے چلا گیا۔ زارا کو اس کا انداز بدلا بدلا سا لگا۔ لکڑی پر ٹکا کر اس نے کاغذ کو آگ دکھائی۔ ہلکی سی روشنی میں اس نے ظفر کی طرف دیکھنے کی جسارت کی۔ وہ باندھ کی چوکی پر اکڑا بیٹھا تھا۔ اب کیا ہوگا بھلا؟ پہلی روٹی اس نے بات کیے بغیر ختم کر لی۔ جب پیٹ کی آگ بجھی تو 2 بدو لڑنے پر آمادہ تھا۔ چھٹی پر ہو یا چھوڑ آئی نوکری؟ چھوڑ آئی، اس نے پہلی مرتبہ یہ بیان جاری کیا تھا۔ کیوں؟ وہ تو جلا بنا بیٹھا تھا۔ وہ تم پر بہت مہربان تھے اور تم ان پر۔ لیکن تم سے یہ کس نے کہا کہ اپنے گھر کے رونے غیروں میں جا کے رو؟ لیکن تم نے اپنا گھر سمجھا ہی کب؟ زارا حیران رہ گئی۔ یہ ایسا تو نہیں تھا، ایسا برا روپ تو اس کا کبھی سامنے نہیں آ سکا تھا۔ میں نے تو کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اچھا، وہ تمہارے نصیر صاحب کیا سوچ کر اپنے گھر کی زکوٰۃ ہمارے ہاں لے آئے؟ میں نے بھی ایسا ذلیل کیا، ساری عمر یاد رکھے گا۔ ہمیں تمہاری دولت کی ضرورت نہیں، اس گھمنڈ میں نہ رہنا۔ میری دولت؟ اس کا حلق بھر آیا۔ میری دولت تو تم ہی لوگ ہو۔ وہ گرایا۔ اس قسم کی اعلیٰ اردو بھی دولت مند گھرانوں میں بولی جاتی ہے، جن کا تم منہ بولتا شہکار بن کر آئی ہو۔ پہلے تمہاری منی آرڈر آیا، پھر طائف کا انبار، اور آخر میں نصیر صاحب تمہارے نام کے بہانے زکوٰۃ لے آئے۔ اور یہ کانوں میں کیا ہے تمہارے؟ جانے اصلی ہے کہ نقلی؟ یہ تمہارے جیسے کانوں کے لیے نہیں ہے۔ ارے، اس کا ہاتھ اچانک اپنے کانوں پر چلا گیا۔ واقعی یہ ہمارے جیسے کانوں کے لیے نہیں ہونے چاہیے تھا۔ وہ پشیمان سی اٹھائی۔ کیا سوچتی ہوں گی مس قریشی، میں نے ان کے اعتماد کو کیسی زد پہنچائی؟ اس سے تو اچھا تھا معافی مانگ لیتی، ان کو واپس کر دیتی، یا ان سے اس موضوع پر کچھ کہہ ہی دیتی۔ لیکن اس دن تو انہیں کانوں میں ڈال کر جیسے بھول ہی گئی تھی۔ وہ اماں کی چارپائی پر واپس آئی تو اماں اس کا چہرہ دیکھ کر ہول گئیں۔ وہ ٹوٹی اور مایوسی لگ رہی تھی، جیسے ساری جمع پونجی گوا آئی ہو، ساری عمر کی محنت، ساری زندگی کی ریاضت۔ اماں دھندلی چاندنی میں وہاں کے بارے میں کریت کر سوال کرتی رہیں۔ وہ اماں کی مقدور پر تسلی کرتی رہی۔ ماؤں کی ہمیشہ رہنے والی فکر اماں کے چہرے سے جگر ٹپک رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کچھ بھلے دن ضرور گزریں گے، لیکن آزمائش کا پیریڈ صبح اس سے شروع ہو گیا۔ اب اس کے حق میں بولنے والا اکلوتا مضبوط ووٹ بھی مخالف ہو چکا تھا۔ اس کی دونوں تنخواہیں اماں نے اظہار محبت کے طور پر مومانی کے گلک میں ڈال دی تھیں، اور اب دونوں پھر روٹی ملنے اور نہ ملنے کے آس پر آ بیٹھی تھی۔ وہ رات گئے جاگتی ہوئی ملتی۔ چند دن کے لحاظ کے بعد مومانی آہستہ آہستہ پھر کھل رہی تھی۔ ساری زندگی کا پچھتاوا آخر وہ کیوں انہیں چھوڑ کر آ گئی، جان کو آ گیا تھا۔ اس نے آخر کیا کھویا کیا پایا؟ اس گھر میں اور اس گھر میں کیا فرق تھا؟ مومانی دراصل رشو چندہ ہیں، مطلب پرست، خود غرض، 4 روزہ رشتہ دار، اور ماموں نصیر بھائی ہیں۔ اماں مس قریشی اور ظفر، آخر ظفر کیا ہے؟ وہ تلخی سے سوچتی۔ ساری دنیا کے میزان میں اس نے کچھ گوایا۔ وہ شاید ماموں کا گھر تھا، یا شاید مس قریشی کا، جانے نوکری ضروری تھی کہ یہ لوگ۔ اپنے طور پر تو اس نے وفاداریوں کا اعلیٰ ترین ریکارڈ توڑ ڈالا تھا، اپنی رہی صحیح ساکھ گنوا کے۔ وہ اس بددماغ ظفر کے لیے ہی تو وہاں سے خود بھی ناکام اٹھائی تھی، اور طلب کرنے والوں کو بھی نامراد چھوڑائی تھی، اور اس کا حاصل؟ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر سوچتی۔ مومانی ایک مثال دیتی تھی، قسم کیا برا کیا کر کے چھوڑ دیا، اور برا کیا؟ سو پچھتاوے تو صرف رد عمل ہی ہیں۔ مایوسی کا ان سے کیا حاصل؟ کچھ ڈھونڈنا پڑے گا، ملازمت، عزت، چھت۔ وہ اعزاز کو جواب دیے بغیر اٹھائی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد اعزاز کا خیال اسے آیا تھا، اور آیا بھی شرمندہ کرنے۔ ظفر اسے کس قدر جھوٹا سمجھ رہا تھا۔ وہ چاہتی تو رو کر قسمیں کھا کر اپنی وفا کے یقین دلا سکتی تھی، لیکن زندگی میں کتنا روتی اور کتنی قسمیں کھاتی۔ وفاؤں کی یہ بے حرمتی اسے منظور نہیں تھی۔ روزمرہ کے کاموں میں ایک کا اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ہر جمعے کو اوپر والوں سے انگریزی اخبار مانگ کر کالم پڑھتی، اور اس دوران خود ہی گھر پر ہوم اکنامکس سے سیکھا ہوا لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا۔ بیکنگ کے لیے وہ ڈبے میں ریت بھر کر کیک بیک کرتی، اور لکڑیاں سلگا کر چینی کھانا پکانا سکھاتی۔ پہلے ہی دن 9 طالبات آئیں، باوجود اس کے اسپنج خوب پھولا تھا، اور اس نے اخبار کے کاغذے مشین کے مقابلے میں زیادہ اچھی آئسنگ کی تھی۔ اس کے باوجود دوسرے روز کوئی نہ آیا۔ مومانی کی بڑبڑاہٹ اور اس کی پرانی تنخواہ کا لحاظ آہستہ آہستہ اٹھ گیا تھا۔ اب مومانی کھلم کھلا بغاوت پر آمادہ تھیں۔ ہمیشہ خاموش رہنے والے ظفر کے منہ میں لمبی زبان آ گئی تھی، اور ماموں یہ ساری بد لحاظیاں کرنے میں دبک کر برداشت کرتے تھے۔ مومانی چلانے لگتی۔ وہ بیچارہ کہہ بھی رہا تھا، اردو میں ایم اے کرو، اسلامیات میں کر لو، عربی فارسی کہیں پر نوکری تو مل جاتی،
نہیں، یہاں تو امیروں والے چونچلے ختم نہیں ہوئے۔ ظفر کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تھا اور وہ مومانی کی محبت کے سلسلے اظہار کے بعد ان کا بہت تابعدار ہو گیا تھا۔ وہ رات گئے یہ بکھیرے سن کر ہمیشہ کی طرح چپ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں 4-6 فکروں کا اضافہ کر دیتا۔ اماں کی آنکھوں میں اچانک کوئی تکلیف نمودار ہو گئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی بہنے لگتا اور گلا بھر آتا۔ وہ زارا سے کہتی، اب کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو دکھاؤں گی، اور رومال سے آنکھیں رگڑ ڈالتی۔ زارا ڈیٹ نہیں تھی، لیکن وہ ان مصائب کا علاج کہاں سے تلاش کرتی، کیسے ان کی زبانیں بند کرتی، کیسے ان کے آنسو پونچھتی، کہاں سے لاتی اتنا جگرا۔ الغزل میں سے اس گھر کے چھوڑنے کا پچھتاوا تھا۔ واپس آ گئی تو اس گھر کا پچھتاوا نہیں جاتا، اور پچھتاوے جن کا مقدر ہوں وہ کوشش نہیں کر سکتے۔ پھر اسے معمولی سی تنخواہ پر اسکول میں نوکری مل گئی۔ نان ٹیکنیکل ہینڈ ہونے کی وجہ سے صرف 700 روپے تنخواہ مقرر ہوئی۔ پرائیویٹ اسکول تھا اور ان کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، لہٰذا پیریڈ لینے کے علاوہ اسے لائبریری سنبھالنی پڑتی، بچوں کو گیمز کرواتی اور آفس کا سارا پین ورک اسے خود کرنا پڑتا۔ صبح 7:30 بجے سے شام 3:30 بجے واپسی ہوتی۔ زارا اماں کو ہمیشہ ناقبتاً دیر سمجھتی رہی۔ اگر وہ اس کی تنخواہ یوں مومانی کی نظر نہ کرتی تو کچھ اماں کے کپڑے جوتے آتے، لیکن اب پہلی تنخواہ ہی اس نے مومانی کو تھما دی۔ وہ نہ تھماتی تو مومانی کو اماں ضرور دے دیتی۔ یہ ملازمت عارضی تھی، صرف 1 سال کے لیے۔ اماں کی زندگی کا زیادہ وقت تخت نظر ہو رہا تھا۔ زارا کے مستقبل کا اب کوئی پتہ نہیں تھا۔ بھائی کے گھر زندگی کے بدترین ایام اماں نے بیٹی کے سہاگ کے انتظار میں ہی بتائے تھے، لیکن اب مومانی برقع سر پر ڈال کر پورا لاہور پھرتی تھی۔ ہر آتے جاتے کے کان میں کوئی اچھی لڑکی بتاؤ ڈال چکی تھی۔ ظفر اسے سنا کر مومانی سے کہتا، نہ شکل صورت چاہیے کہ گھمنڈی ہو جائے، نہ ایم اے پی ایچ ڈی کے تعلیم کے غرور سے ہی باہر نہ نکلے، بس شریف اور تابعدار۔ زارا کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ وہ اس سکڑے ہوئے مرد کو ضرور جتانا چاہتی تھی کہ سب ایم اے پی ایچ ڈی اور شکل و صورت والی تمہیں کس برتے پر ملے گی، آخر لڑکی والے بھی اب اندھے تو نہیں ہوں گے، نہ میری ماں کی طرح بے کس اور لاچار۔ ماموں بوکھلا جاتے، آخر یہ تم لڑکیاں کیوں دیکھتی پھر رہی ہو، کیا کرو گی ان کا؟ مومانی چڑ جاتی، کروں گی کیا، تم سے بیاہوں گی۔ پھر وہ اپنی حاضر جوابی کی داد بھی چاہتی تھیں۔ ماموں گڑبڑا جاتے، بیچارہ میرا معصوم بھائی، اماں سوچتی اور زارا سوچتی، ماموں کتنے بزدل ہیں، آخر شرافت اور بزدلی کے درمیان کوئی تقابلی لکیر تو ہوگی نا۔ اس دن جب بارش میں بھیگتی وہ صحن کے دروازے سے داخل ہوئی تو شام گہری ہو گئی تھی۔ اماں اس کے انتظار میں لکڑی کی چوکی پر دروازے پر آنکھیں لگائے بیٹھی تھی۔ آج ہیڈ مسٹریس نے میونسپل کمیٹی والوں کو بلایا تھا۔ اسکول کی 4 دیواری ڈھہ رہی تھی، لہٰذا سیلف ہیلپ کی بنیاد پر چندہ چاہیے تھا، اور زارا کو انہوں نے اس لیے روک لیا تھا کہ وقت بے وقت انگریزی بول کر اسکول کے معیاری ہونے کا ثبوت دے سکے۔ اماں نے اس کی کہانی نہیں سنی، بڑی دیر لگا دی۔ کوئی بارش بزرگ تم سے ملنے آئے ہیں، بیچارے گھٹنوں کے بیٹھے ہیں، ضرور مولوی صاحب ہوں گے۔ اسکول میں بچوں کو قرأت سکھانے کے لیے ضرورت تھی، اس نے بہت سے لوگوں سے بھی کہہ رکھا تھا۔ وہ تھکی ہاری آئی تھی، ابھی منہ بھی نہیں دھویا تھا کہ سوتی پردے سرکا کر وہ بیٹھک میں چلی آئی۔ بارش بزرگ اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہب زدہ گرمی میں جیسے اچانک کہیں سے تازہ ہوا کا ٹھنڈا ٹھنڈا جھونکا آتا ہے۔ وہ مسکرا دی، کیسی ہیں آپ؟ یہ کیا ڈھونگ ہے؟ میں نے تو آپ سے کہا ہے میں اپنے لوگوں سے ہمیشہ بیس بدل کر ملتا ہوں، آپ تشریف رکھیے تاکہ میں بھی بیٹھ سکوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح شائستہ اور مہربان تھا۔ میرا خیال تھا کبھی نہیں آؤں گا، پھر سوچا آپ کے شوہر سے اور بچوں سے ملاؤں، آپ ہمیشہ کی طرح بدتمیز ہیں۔ بہت خوشی میں اس کے منہ سے نکلا بھی تو کیا، آپ کی مس قریشی بہت خفا ہیں، انہوں نے کہا ہے جاؤ زارا کو شادی کی سلامی دے کر آؤ۔ اچھا، ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کی طرف سے سلامی آئی تھی اور یہاں کی فضا ہی بدل گئی، کیا مطلب؟ وہ اس کے لہجے کی ناراضگی سے سنبھل گیا۔ نصیر بھائی یہاں پیسے لے کر آئے تھے تو ظفر، پیسے؟ وہ بھونچکا رہ گیا، نہیں تو انہیں تو میں نے یہاں بھیجا تھا آپ کی جاسوسی کرنے، رسم اور قاعدے کے مطابق کوئی تحفہ یا مٹھائی کا ڈبہ تو وہ شاید لے آئے ہوں۔ نصیر بھائی اس قسم کے نہیں ہیں، جانتی تھی پھر بھی تہمت لگا بیٹھی، اور وہ کسی سے مل بھی نہ پائے سوائے آپ کے، اس مریل عاشق کے جو پیٹ بھر کے بدتمیز ہے۔ زارا نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، آپ نے چائے پی چکا چائے، اب آپ کو مہمان نوازی سوجی ہے، ہو گئی شادی یا ہونی ہے ابھی؟ اور یہ کیا ناز مار رکھا ہے چہرے کا؟ وہ ساری شگفتگی۔ زارا خوفزدہ ہو کر کھڑی ہو گئی، سفید داڑھی، سفید مونچھیں، سر پر کپڑے کی ٹوپی اور کندھے پر چیک دار ریشمی رومال، اس پر یہ لچے دار باتیں۔ مومانی کے کان میں بھنک بھی پڑ گئی تو رائی کا پہاڑ بن جائے گا۔ اچھا جا رہا ہوں، وہ دہشت زدہ زارا پر احسان کرتے ہوئے بولا، لیکن پھر آؤں گا تمہیں اس ظالم دیو سے نجات دلانے، گلفام بن کر۔ خدا کے واسطے اب بیس بدل کر نہ آئیے گا، بے وقوف ہو تم، کوڑ مغز جیسے مغل میاں لوگوں کو کہتے ہیں۔ خوشبودار جھونکے کی طرح آیا بھی اور چلا بھی گیا۔ وہ اماں کی تفصیل سے ڈر رہی تھی، لیکن انہوں نے ذرا بھی دلچسپی نہیں لی، انہیں اس کی نوکریوں کے حوال سے کوفت ہوتی تھی۔
اب وہ دن آ گئے تھے کہ ان کا دل چاہتا زارا ساس کی شکایتیں کرے، نندوں کے تانے سنائے، میاں کی بے پروائیوں کے رونے روئے، لیکن ہیڈ مسٹریس استانی اور کلرکوں کی باتیں نہ کرے۔ جمعے کو وہ صبح سے اماں کے ساتھ بیٹھک میں مذاکرات میں مشغول تھا۔ زارا ظفر سے خوفزدہ تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے بڑے پن کا احساس دلانے کے لیے زور زور سے بول رہا تھا۔ وہ چائے لے کر آئی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی، یہ شرفا کا گھر ہے، اور یہ محمد امجد کی غیرت کو کیا ہوا؟ وہ ماموں کا نام لے رہا تھا۔ اب لڑکیوں کے بوائے فرینڈز گھر آنے لگے۔ ارے یہ تو اس قدر جاہل، اتنا غلیظ، ایسا کمپلیکس ہے، اسے آج تک پتہ کیوں نہ چل سکا؟ یہ جن کی صوتی تاثرات اس کمرے تک آ رہے ہیں، ان صاحب کے بارے میں تمہیں گمان تھا یہ تمہارے عشق میں مبتلا ہیں؟ اماں لپک کر باہر نکل گئیں۔ ان کا خیال تھا وہ مہمانوں کی عزت کروانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ یہ ایسے کبھی نہیں تھے۔ وہ منمنائی، بدل گئے ہیں، یہ تو ایسے ہی تھے۔ وہ دعوے سے بولا، تم بدل گئی ہو، سفر کا یہی تو فائدہ ہے، انسان کا مشاہدہ تیز ہو جاتا ہے، کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ لیکن اب تم سے بات کرنا بالکل بیکار ہے، تمہاری امی سے کرنی ہوگی۔ اماں سے بالکل بیکار ہے۔ وہ آنے والے جھگڑے سے خوفزدہ کھڑی تھی۔ وہ منہ مانی کی بات نہیں ٹالتی۔ اچھا تو آپ ٹالیں گی؟ وہ دروازہ کھول کر بے دھڑک اندر آ گیا۔ اماں پھپھو میری گارجین ہے، وہ آپ کے پاس آئیں گی جلدی۔ وہ ہچکچا رہا تھا لیکن پھر بھی بہادر تھا، شرما رہا تھا لیکن شرمندہ نہیں تھا۔ وہ ظفر کے برابر کھڑا کس قدر مضبوط اور قداور لگ رہا تھا۔ وہ اماں سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ظفر اس کے سامنے بھیگی بلی سا بنا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کا سارا تنتنا غائب ہو گیا تھا۔ شاید میں ہی ایسی ذہین نہیں تھی، بے وقوف کوڑ مغز۔ مغل میاں کے بقول مجھے یاد سے قبل کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں تھی۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹا اور دھیمی آواز میں بولا، آپ کو رشو چندہ تو پسند نہیں تھی، لیکن مریم کی دیورانی بننے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کیا دیورانی ہی کہتے ہیں نا؟ اس کی کار کا نمبر جتنا دور جا رہا تھا اتنا ہی دھندلا ہو رہا تھا۔ سڑک پر گرد اڑنے لگی، لیکن زارا کے سامنے اچانک راستے روشن ہو گئے تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔